ذرا سوچئے. اور اگر ہم نماز مثلا کوئی آدمی بھی نماز اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ اللہ نے فرض کی ہے اور اس فریضے کو ادا کرنا مقصود ہے، کوئی بھی اور خارجی سبب ہے جس کی وجہ سے وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، چاہے کوئی پریشر ہے کہ کسی کا یا کسی کو دکھلاوا ہے، کچھ بھی صحیح، یا کسی کا ڈر ہے، اس نماز پڑھنے کے اطمینان ہوگا؟ کیا سوچنا ہے؟ ہوگا اس سے اطمینان؟ نہیں ہوگا. کیا بات ہوئی؟ پہلا عمل جو ہے وہ سچا عمل ہے اور دوسرا عمل جو ہے وہ سچا عمل نہیں ہے. مومن کا دل کو سچے عمل سے اطمینان ہوگا اور جھوٹ والے عمل سے اطمینان نہیں ہوگا. پھر جب یہ کامل الایمان بن جائے، یہ شخص ایمان واقعتاً مضبوط ہو اس کا، تو پھر اس کا معیار جانچنے کا جو ہے سچائی اور جھوٹ کے لیے، اور قبول کرنے کا سچائی کو اور چھوڑ دینے کا جھوٹ کو، وہ اور معیار بڑھ جائے گا. جیسے جیسے ایمان بڑھتا جائے گا اس کا یہ سٹینڈرڈ اور اس کا یہ معیار بڑھتا جائے گا. اس لیے فرمایا کہ مومن کے لیے جو ہے وہ سچائی اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ جو ہے وہ اس کو شک میں ڈالنے والا ہے. اب اس کے بعد کیا مطلب ہوا اس فرمانے کا؟ فرمانا یہ ہے کہ جب تمہیں کسی چیز، کسی عمل کے کرتے وقت، کسی چیز کو لیتے وقت، کسی چیز کو خریدتے وقت، کوئی بات کہتے وقت اگر تمہیں اطمینان ہے تو تم وہ کام کر لو، اور اگر تمہیں اس میں اطمینان نہیں ہے تو مومن کا دل اگر غیر مطمئن ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی گڑبڑ ہے. سمجھ آئی نہیں بات؟ اس کو چھوڑ دو. یہ ہے جو آپ نے فرمایا. اور آگے جو اور حدیث آ رہی ہے اس میں اس کو اسی سے متعلق ایک اور دوسرے لفظوں میں اس کو فرمایا ہے کہ وعن وابصة بن معبد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا وابصة جئت تسأل عن البر والاسم قلت نعم قال فجمع اصابعه فضرب بها صدره وقال استفت نفسك استفت قلبك ثلاثا البر مطمئنت الیہ النفس واطمئن الیہ القلب والاسم ما حاک فی النفس وتردد فی الصدر وان افتاک الناس. جس کو میں نے کہا تھا پہلی حدیث جوامع الکلم میں ہے. اب آپ دیکھ لیجئے دوسری حدیث اس کے مقابلے میں کتنی طویل ہے، اور بات وہی ہے جس کو وہاں کہا گیا ہے، لیکن الفاظ کا فرق ہے. وہاں بہت مختصر الفاظ ہیں اور یہاں ذرا تھوڑا تفصیل ہے. آپ نے وابصہ ابن معبد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وابصہ تو آتا ہے بھلائی اور گناہ کے بارے میں سوال کرنے کے واسطے، اکثر تو اسی طرح کے سوال کرتا ہے، کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز غلط ہے، کیا چیز نیکی ہے، کیا چیز گناہ ہے. عام طور پر تو مجھ سے اسی طرح کے سوال کرتا ہے. تو انہوں نے عرض کیا، میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میں اکثر ایسے ہی سوال کرتا ہوں. تو آپ نے جیسے ہاتھ کھلا ہوا ہوتا ہے اس کو یوں انگلیوں کو ملایا، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے میرے سینے کو اس طرح سے مارا انگلیاں ملا کر، اور آپ نے اس کے بعد فرمایا اپنے دل، اپنے نفس سے اور اپنے دل سے فتویٰ لے. فتویٰ لینا جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس سے اور اپنے دل سے فتویٰ لے، اور یہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا بھلائی وہ ہے کہ جس سے نفس کو اطمینان ہو اور اس سے قلب جو ہے وہ بھی مطمئن ہو جائے، اور گناہ وہ ہے کہ جو انسان کے نفس میں اور اس کے سینے میں تردد اور شک پیدا کر دے. یہ آپ نے فرمایا. ایک بات تو یہ اس میں جو اس کو میں بیچ میں کھول دوں، یہ آپ نے ہاتھ اکٹھا کر کے مارنے والی بات جو ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں تھے. یہ دل میں شک اور شبہ کہاں پیدا ہوتا، شک اور شبہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات میں ہے کہ آپ کے دست مبارک کی یہ برکت تھی کہ جہاں آپ کو یہ محسوس ہو، اور یہ محسوس ہونا مان لیجئے یہ بھی آپ کے معجزات میں ہوگا، مگر خیر ایک سمجھدار اور ذہین اور فتین آدمی جو ہے وہ جب کسی سے بات کرتا ہو تو اس کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہاں یہ مطمئن ہے، کہ یہاں اس کو تردد ہے. کیا نبی کو اس کا اندازہ نہ ہوگا کہ جو بات یہ آ کر سوال کرتے ہیں تو ان کے دل میں کوئی کھٹک ہے؟ تو اب دل کے اس کھٹک کا علاج نبی اپنے معجزے سے کیا کرتے ہیں؟ سینے پر ہاتھ مارا. یہ ایک ہی دفعہ کا واقعہ نہیں، مختلف واقعات میں ایسا ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ مارا اور وہ معلوم ہوا کہ دل سے وہ سارا تکدر اور ساری جو کچھ وہ کچرا جمع ہو رہا تھا سارا دور ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون
اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تو میں کوئی شخص جو ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد، والدین، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ظاہر ہے کہ جلیل القدر صحابہ میں ہے، وہاں تو اگر دل میں کوئی کھٹک بھی ہے تو اگر نبی سے نہ اس کو باخبر کریں گے تو اس کی مثال ویسی ہو جائے گی کہ جیسے ایک مریض ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کہتا ہے اپنی حالت بتلاؤ، تو 5 بیماریوں میں سے 5 تکلیفوں میں سے 4 بتاتا ہے، کچھ چھپا کے رکھتا ہے. نقصان کس کا ہونا ہے؟ بھئی یہی تو موقع ہے کہ ڈاکٹر کو اپنی پوری حالت بتا دو. اگر تم اپنے آپ سے پیار کرتے ہو اور اپنی بیماریوں کا علاج چاہتے ہو تو پوری حالت بتا دینا چاہیے. تو اسی طرح سے نبی، اور آج اس زمانے میں جبکہ نبی ہم میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نبی کے دور میں نہیں ہیں، لیکن جو ان کی جگہ لوگوں کے دل اور دماغ اور روح اور قلب کی اصلاح کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں اور ہمیں ان پر اطمینان ہے اور ان سے ہمارے تعلق ہے اصلاح احوال کا، تو ان کو بھی جا کر ہم کو یہ سارے وہ کچے چھٹے بتا دینا چاہیے تاکہ وہ ان کا علاج تجویز کر سکیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی آپ سے کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں، تو حضرت عمر نے سوچا یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے. تو عرض کہ یا رسول اللہ، آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں مجھے، الا من نفسی، مگر میرے اپنی ذات سے. آپ نے اس وقت بھی ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور آپ نے فرمایا من نفسک، تیرے نفس سے بھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جو تھوڑا سا ایک تقدر تھی وہ سب میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انت من نفسک، میرے دل سے بھی آپ جو ہے محبوب ہو، میرے اپنے آپ سے بھی محبوب ہو گئے. آپ نے فرمایا تھا یہ ہے کمال ایمان. تو اور دوسرے موقع پر بھی یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک سے جھگڑ پڑے، قرآن شریف سورہ الفرقان یا کون سی سورہ سنی، اور اس میں یہ ہوا کہ وہ اس نے دوسرے طریقے سے بعض الفاظ کو پڑھا، کہا غلط. اس نے کہا کہ میں بھی تو صحیح پڑھ رہا ہوں، ایسے ہی میں نے سنتا آیا ہوں. انہوں نے کہا میں نے تو اس طرح سنا ہے. دونوں آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس کے یا رسول اللہ یہ دیکھیے قرآن شریف غلط پڑھتا ہے. آپ نے فرمایا پڑھو. انہوں نے پڑھ کے سنایا، فرمایا ٹھیک. عمر تم پڑھو. انہوں نے پڑھا، آپ نے فرمایا ٹھیک. عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں سے تردد پیدا ہوا، یہ کیا بات ہوئی کہ انہوں نے پڑھا تو ٹھیک، میں نے پڑھا تو ٹھیک. آپ نے پھر بھی سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا کہ انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن جو ہے وہ 7 طریقوں پر اترا ہے. تو اس کے بعد پھر حضرت عمر کو اس سے اطمینان قلب ہو گیا. تو بہرحال حاصل یہ ہے کہ یہ سینے پر مارنا دراصل اس سینے کے اندر یا وہ صلاحیتوں کو بھر دینا ہے، اس ایمان. آپ دیکھتے ہوں گے جب کوئی چیز کسی برتن کے اندر ہو اور وہ ٹھس جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہلاتے کہ نہیں ہلاتے؟ اسے ماریں گے، تھپیں گے. کوئی چیز جم گئی ہے اور وہ ہل نہیں رہی ہے اس کو، تو آپ تھوڑی سی اس پہ چوٹ دیں گے. چوٹ دینے سے اس میں حرکت ہوگی اور آپ اس سے وہ کام لے سکیں گے. ٹھیک وہی چیز ہے کہ حقائق کو قبول کرنے کی جو صلاحیت اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہر انسان کے دل میں ہے. سورہ والشمس کے اندر کیا فرمایا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. ہم نے ودیعت کر دی، الہام کر دیا ہر نفس کے اندر اس کا تقوی اور اس کا فجور، یعنی اس کی اچھائی اور اس کی بھلائی، دونوں چیزوں کی صلاحیت ہم نے رکھ دی ہے. تو صلاحیت ہے ہر انسان کے دل میں، جو پیدا ہوتا ہے انسان دنیا میں آتا ہے اس میں بھلائی اور برائی دونوں کی صلاحیت ہے. اب حرکت دینے کی بات ہے. آپ بھلائی والی صلاحیتوں کو حرکت دے دیں گے وہ کام کرنے لگیں گی، برائی والی صلاحیتوں کو حرکت دے دیں وہ کام کرنے لگیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دراصل وہ دلوں پر جو تھپکی دیتے تھے، ٹھیک اس کا مطلب وہ ہے کہ جیسے کوئی برتن میں کوئی چیز اٹک جائے اور وہ نہ نکل رہی، آپ تھپکی دیتے ہیں تو وہ نکل کے آ جاتی. تو وہ دراصل ان خیر والی صلاحیتوں کو حرکت میں لانا تھا. چنانچہ وہ ہوا اور اس سے اطمینان ہوا. یہ نبی کے کمالات میں سے تو ایک تو یہ ہوا. پھر یہ آپ نے فرمایا کہ استفتی نفسک. اب
ظاہر ہے کہ یہ صحابی ہیں، اور صحابی جو ہیں وہ نبی کی صحبت سے کامل الایمان ہو جاتے ہیں. تب اس صورت میں ان کے سوچنے، ان کے سمجھنے، ان کے جج کرنے، ان کے قیاس کرنے کے اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ اس میں غلطی کا امکان یوں کہیے کہ مائنس میں نہیں تو زیرو میں تو آ ہی جاتا، کہ اب ان کا کوئی سوچنا جو ہے، ان کا سمجھنا اور ان کا فیصلہ کرنا، اس میں غلطیاں بہت کم ہوتی ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. کیا دوں مثال؟ ایک شخص جو ہے، کبھی آپ نے پتہ نہیں آپ کو ان لوگوں سے کہ جن کو شعر اور شاعری کا ذوق ہوتا ہے، کلام کی معرفت ان کو ہو، تو آپ ان کے سامنے کوئی شعر پڑھیں تو فوراً اندازہ کر کے کہہ دیں گے ارے بھائی یہ تو اکبر الہ آبادی کا معلوم ہو رہا ہے. کیسے سمجھ میں آیا؟ اشعار پڑھتے پڑھتے، سنتے سنتے مختلف شاعروں کے ایک ذوق بن گیا، اس ذوق کے نتیجے میں فوراً بول اٹھتے ہیں اور واقعی وہ صحیح ہوتا ہے. دوسری مثال، ڈاکٹر کے پاس ایک مریض آتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں. اب ڈاکٹر سوچتا ہے کہ یہ کیا بیماری ہوگی، جو کچھ پڑھا ہے اس طرح کی کوئی بیماری کتاب میں لکھی نہیں تھی، لیکن اب وہ سوچتا ہے. سوچنے کے بعد اپنی اس صلاحیت کو، بشرطے کہ وہ تجربے کار ہے ڈاکٹر، اپنی صلاحیتوں کو جب وہ استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے تجربات سے یہ سوچتا ہے کہ یہ بیماری، اس کے سبب یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، اس کے لیے دوا یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کرتا ہے، وہ صحیح ہو جاتا ہے. تو دراصل یہی صورت ہے کہ دراصل کامل الایمان مومن کی، کہ جب وہ اس میں کمال اس کو حاصل ہو گیا، اب اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ سچائی اور جھوٹ کے اندر اور اچھائی اور برائی کے اندر امتیاز کرے، اور اس کا فیصلہ بالکل برحق ہوگا انشاءاللہ آئندہ. آخری بات مولانا صاحب انہی لوگوں کے لیے وہ ہے ہاں یہ ٹھیک ہے. آپ کو چغل خور کیا کہہ رہا ہے جی؟ اور 55 ہے عطیہ سعدی. چلیے 2655. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عطیة السعدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبلغ العبد ان يكون من المتقین حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ متقین کے درجے میں نہیں پہنچ سکتا، ان کے زمرے میں نہیں شامل ہو سکتا، یہاں تک کہ جن چیزوں میں حرج ہے ان سے بچنے کی خاطر ان چیزوں سے بھی نہ بچنے لگے کہ جس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل تو بچنا ہے حرج والی چیزوں سے، مگر ان سے کب بچ سکے گا؟ جب ان چیزوں سے بھی بچے کہ جو ان سے قریب ہیں، حرج نہیں ان میں مگر وہ ان سے قریب ہیں. کن سے قریب ہیں؟ جن میں حرج ہے. تو یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حرج والی چیزیں جو ہیں ان کا نقصان دہ ہونا وہ اس پر یقین نہ ہو. جب یقین ہو جائے کہ یہ چیز جو ہے وہ ہلاک کرنے والی ہے تو پھر وہ اس کے دور سے بھی بچے گا. مثال کے طور پر سانپ کو دیکھے کوئی، اب سانپ کے بارے میں معلوم ہے کاٹے گا، بھئی اب کاٹے گا نہیں کاٹے گا یہ معلوم نہیں، مگر سانپ کاٹتا ہے. تو سانپ دور سے نظر آ جائے تو ابھی 4-5 گز کے فاصلے پر ہے مگر روح نکلنی شروع ہو جائے گی، معلوم ہوتا ہے جان نکل رہی ہے، ڈر کے مارے اس کے پاس کو بھی نہیں جائیں گے. حالانکہ وہ جب کاٹے گا، جب آپ قریب ہو جائیں، اس کے جسم سے آپ کا جسم لگ جائے تب کہیں کاٹے گا. 4 گز پہ کیسے کاٹے گا؟ مگر ڈر رہے ہیں 4 گز پہ. کیوں؟ اس لیے کہ یقین ہے کہ یہ نقصان دینے والی چیز ہے. تو جس چیزوں میں حرج ہے اس سے بچنا ہے، تو جو اس کے پاس والی چیزیں ہیں کہ جن میں کوئی حرج نہیں ان سے بھی بچے، تب جا کر یہ متقی ہوگا. اسی لیے یہ ہوا کہ حرام
تو وہ چیزیں ہیں کہ جن سے بچنا لازم ہے، یہ ہلاک کرنے والی چیزیں، ان سے بچنے کے لیے راستہ کیا ہے؟ شبہ والی چیزوں سے بچ جاؤ، شبہ والی چیزوں سے بچے گا حرام سے خود بخود بچ جائے گا. یہ ہے اس حدیث کا مقصد. وعن انس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشترى لها والمشتري لها والمشترى له. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے شراب کے معاملے میں 10 لوگوں پر. وہ 10 لوگ کون ہیں؟ فرمایا جو شراب کا بنانے والا ہے، نمبر 1. نمبر 2 جو بنوانے والا ہے، اور نمبر 3 جو اس کا پینے والا ہے، اور چوتھی چیز جو اس کو اٹھا کر لے جانے والا ہے، اور 5ویں کہ جس کی طرف اٹھا کر لے جایا جائے گا. صرف یہ ہے کہ کوئی شخص لے کے جا رہا ہے، کس کے پاس لے جانا ہے؟ کسی آدمی کے پاس لے جانا جس کا نام زید ہو کہ کچھ بھی ہو، کیسا بھی نام ہو، اس پر بھی جس کی طرف لے جایا جا رہی شراب کو. وساقیہا پلانے والے پر، وبائعہا اور اس کے بیچنے والے پر، وآکل ثمنہا اور اس کی قیمت کھانے والا. خود تجارت نہیں کرتے لیکن ایسے تجارت میں اپنا سرمایہ لگا رکھا ہے کہ جو جس کا بزنس شراب ہی کا ہے، وہ خود تو بزنس نہیں کر رہا ہے مگر انکم اسی سے ہو رہی ہے. یہ ہے وہ آکل ثمنہا، اور اس کی قیمت کے کھانے والے پر. اور اسی طرح سے والمشتری لہا، اور والمشترى لہا، یعنی اس کے معنی یہ ہو گئے کہ والمشترى لہا اور والمشترى لہو، جو خریدی گئی تجارت کے واسطے اس صورت میں بھی، اور خریدی گئی کہیں کے واسطے کسی آدمی کے واسطے. تو جو خریدنے والا ہے اپنے لیے نہیں خرید رہا بلکہ تجارت کے لیے خریدنا، اپنے لیے نہیں خرید رہا بلکہ کسی اور آدمی کے لیے خرید رہا، اس پر بھی لعنت ہے. تو یہ 10 آدمی ہو گئے. والمشتری لہا والمشتری لہو. جی نہیں، یہ نہیں، یہ مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. بازو والوں کو دے دو کی ضرورت نہیں، بس میں نہیں پیتا، وہ چاہے جہاں بھی لے جاؤ، جس کو جو چاہے سو کریں. ہم کیوں کہیں کہ فلاں کو پلا دو لے جا کر؟ ہم تو کہنا چاہیے کہ ہم نہیں پیتا، اللہ اللہ خیر. نہیں، چھوڑ دینا چاہیے. یہ تو دیے بھی ہدیہ بھی نہیں دیا جا سکتا کسی کو، اس لیے کہ یہ بالکل شریعت کی نظر میں اتنی گندی چیز ہے جیسے پیشاب اور پاخانہ. اس کو ہدیے میں کہاں دیا جائے گا؟ وہی حالت اس کی گندی. کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا گندا، بدن کو لگ جائے تو بدن گندا. اب ایسی جو اس کو تو مال بھی نہیں کہا جائے گا، مال ہے ہی نہیں شریعت کی نظر میں. یہ اسی واسطے اگر کوئی شخص مثال کے طور پر کسی کے 2-3 جو ہے وہ شراب کے اسٹور جو ہے وہ ضائع کر دے، کوئی تاوان نہیں اس کی شریعت کی نظر میں اس کا کوئی تاوان نہیں ہے. اسٹور نہیں، اسٹور کا لفظ نہیں بلکہ جہاں اسٹور کیا ہوا ہے ذخیرہ، اس ذخیرے کو اگر کوئی شخص تباہ کر دے کوئی تاوان نہیں، اس لیے کہ مال ہی نہیں. سمجھایا نہیں؟ اس واسطے اس کا ہدیہ بھی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی آدمی جو ہے جوئل وغیرہ میں اگر کام کر رہا ہے تو کیش ہے، اور وہاں پر سے جو کسٹمر لوگ آتے ہیں وہ شراب کی بوتل لے کے جاتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ جو ایسے اسٹور ہیں کہ جس میں
اور چیزیں زیادہ ہیں یہ کم ہے، تو غلبے کا اعتبار کر کے اجازت دے دی جائے گی کہ ایسے اسٹوروں میں وہ کام کر سکتا ہے، جبکہ خود اس کو وہ کام نہ کرنا پڑے، یعنی اس ڈپارٹمنٹ میں نہ ہو بلکہ اوور آل ہے۔ لیکن اگر غلبہ جو ہے وہ حرام بزنس کا ہے تو پھر اس کا اعتبار کر کے اس سلسلے میں وہی حکم ہوگا کہ وہ بھی حرام رہے گا۔ لیکن اس میں غلبے کا نہیں ہوگا، مسلمان اسٹور ہے، ان کے مالک ہیں، لیکن انہوں نے تھوڑی سی شراب رکھی ہوئی ہے۔ نہیں، وہ مسئلہ الگ ہے، وہ سوال کام کرنے والے کا ہو رہا ہے، وہ اس کے لیے تو ناجائز ہی ہے۔ ایک اور ہے، یہ کلون بنتے ہیں، ان میں بھی یہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ پرفیوم جو ہے آفٹر شیو بنتے ہیں، اس میں بھی ہوتی ہے، تو اس کے کیا حکم کیا؟ خریدنا استعمال کرنا جو ہے وہ وہی بات ہوگی، اگر اس میں جز تھوڑا ہے تو مکروہ ہے، اور اگر خالص وہی چیز ہے تو استعمال نہیں ہوگا، ناپاک ہے اگر خالص وہی چیز ہے۔ اچھا، وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه۔ الفاظ کا فرق ہے، اور حدیث حضرت ابن عمر سے روایت ہے، وہ پہلی حدیث حضرت انس سے تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مضمون جو ہے وہ یہ کہ پہلی حدیث میں اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے یہ کہا گیا، اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی لعنت بھیجتے ہیں، تو یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ دونوں حدیثوں کو سامنے رکھیے، اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے رسول کی بھی لعنت، دونوں کی ہو گئی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے شراب پر اور اس کے پینے والے پر اور اس کے ساقیہ، اس کے پلانے والے پر اور اس کے بیچنے والے پر، ومبتاعہ اور اس کے خریدنے والے پر، وعاصرہ اور اس کے بنانے والے پر اور اس کے بنوانے والے پر اور اس کے اٹھا کر لے جانے والے پر، اور جس کی طرف اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے یعنی جس کے لیے وہ جو لے جا رہے ہیں اس پر بھی۔ وعن محیصة انه استأذن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی اجرة الحجام فنهاه فلم يزل يستأذنه حتى قال اعرفه ناضحك واطعمه رقيقك۔ محیصہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجام کی اجرت کے بارے میں اجازت حاصل کی کہ یہ اس کی اجرت میں لیتا رہوں، حجامت بنانے کی۔ یہ مجھے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ حدیث آ چکی تھی۔ میں دیکھیے آپ کا لکھا ہوا ہمارا خالی دماغ میں ہے۔ جی ہاں، میں اب بھی اب کہہ رہے ہیں، جب میں کہہ رہا جب نہیں بولا کوئی بھی، میں نے کہا تیسری فصل مجھے یاد آ رہی، اس لیے کہ یہاں جو حدیث آ چکی ہیں وہ مضمون میں بول چکا ہوں تقریباً۔ کیا بولے اچھا، تو حجام کی اجرت کے بارے میں جو پچھنے لگانے والی بات ہے اس کی اجرت کے لیے انہوں نے اجازت حاصل کی، آپ روکتے رہے اور وہ بھی اجازت حاصل کرتے رہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہاں ایک ذرا سا ایک شبہ یہ ہو سکتا ہے، جب آپ نے منع کر دیا پھر کہیں کو اصرار کر رہے تھے؟ ایسا لگتا ہے کہ صحابی یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ شرعی طور پر اس میں کوئی برائی سمجھ میں آ نہیں رہی۔ اگر صحابی یہ سمجھ جاتے کہ یہاں اور نہ جو ہو رہی ہے یہ شرعی ہے تو ایک دفعہ کا کہنا کافی ہے، ہاں یا نہ۔ لیکن آپ کے روکنے پر پھر بار بار اجازت لے رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ صحابی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بمد تربیت روکا جا رہا ہے، کوئی شرعی برائی اس کے اندر نہیں۔ اور یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ دراصل ایسا نہیں ہے کہ اجرت جو ہے وہ حرام ہوتی یا مکروہ ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو آگے پتہ نہیں وہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، آگے آنے والی، کہ آپ نے خود اجرت دی ہے
حجام کو وہ حدیث گزر چکی، اجرت خود دیے. اگر وہ جائز نہ ہوتا تو آپ خود کہاں کو دیتے؟ اس لیے اس بات کو یہ صحابی جو ہیں محیصہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شرعی طور پر برائی اس کے اندر نہیں ہے، از راہ تربیت مجھے روکا جا رہا ہے، تو اس واسطے ان کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس ایک پیشے کے، تو وہ اجازت حاصل کرتے رہے. تو آپ نے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے جیسا کام ہوگا اور وہ ایسے ہی کام کرنے والا ہوگا، اور جیسا کام کرنے والا ہوگا اس کی پوزیشن وہی بن جائے گی. شریعت ہی نہیں چاہتی کہ ایسی سوسائٹی میں کہ جہاں مسلمان اور غیر مسلم رہتے ہوں، مسلمان نیچے درجے کا کام کرنے والے ہوں. مسلمان اعلیٰ درجے کا کام کرنے والے ہونے چاہیے، نیچے درجے کے کاموں کے واسطے دوسری قوموں کو رکھو. تو یہ منشا ہے شریعت کا. بس صفحہ نمبر 613 اور حدیث نمبر 2659 نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب وکسب الزمارہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے اور زمارہ کی کمائی سے منع فرمایا ہے. تو کتے کا مسئلہ تو آ چکا پہلے بھی، اور بتلایا تھا کہ دراصل اس کی خرید اور فروخت کو اسی لیے اس سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس کو بطور ایک فیشن کے یا لگاؤ کے اس کو پالنا وہی پسندیدہ نہیں ہے. تب جب اس کو روکنا ہے تو اس کی صورت یہی ہے کہ بھئی خرید اور فروخت بھی منع کیا جائے. لیکن اگر اس غرض کے لیے ہو کہ جس غرض کی اجازت شریعت نے دی ہے، جیسے شکار کے لیے پالنا ہے شکاری کتا، یا کھیتی کی رکھوالی کے لیے کتا رکھنا ہے تاکہ جانور آ کر کھیت نہ چر جائیں، تب اس صورت میں جب ان مقاصد کے لیے کتے کا رکھنا جائز تو ان مقاصد کے لیے جو کارآمد کتے ہیں ان کا خرید اور فروخت بھی جائز ہوگی. لیکن یہ کہ صاحب بس ایک 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا کتا بھی ہے، اب یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ درجہ جب دے دیا جائے اس سے شریعت نے روکا، تو اس لیے اس کی خرید و فروخت بھی ناجائز قرار دی ہے. وکسب الزمارہ، زمارہ یہ اس کو میں نے اس وقت بتلایا تھا کہ رمازہ بھی پڑھا گیا ہے، اور زے اور میم اور رے اس کے معنی آتے ہیں ساز کے، اسی لیے مزمار کہتے ہیں اس آلے کو جس سے کہ دھن بنے، سمجھ میں نہیں، جس سے دھن نکلیں اس کو مزمار کہتے ہیں. تو یہ زمر کے معنی آتے ہیں، وہ جس کو موسیقی کی جو دھنیں ہیں ان کو زمر کہتے ہیں. زمارہ کا مطلب ہے گانے والی. تو گانے والی جو ہے اس کی کمائی کو، اور اگر یہ معنی لیا جائے تو آگے ہے کہ حدیث اس کے ہم معنی ہو جاتی ہے. اور رمازہ بھی اس کو پڑھا گیا ہے. رمازہ جو ہے وہ ہے رمز، رمز کے معنی آتے ہیں اشارے کے. رماز اور رمازہ اس کو کہتے ہیں جو بس اشارے کنائے کرے. تو خاص طور پر جو لوگ مطلب یہ ہے کہ بد کردار قسم کے ہوتے ہیں، فحش میں مبتلا، وہ آنکھ اور ناک کے اشاروں سے اپنا کام چلاتے ہیں، تو یہ ان کا نام ہو گیا رمازہ. مطلب یہ ہے کہ جو زنا اور فحش کام کرنے والیاں ہیں ان کی کمائی سے آپ نے روکا ہے. دونوں معنی ہو سکتے ہیں. وعن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبیعوا القینات ولا تشتروهن
ولا تعلموهن وثمنهن حرام وفي مثل هذا انزلت ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانے والی لونڈیوں کو نہ بیچو. قینہ مغنیہ کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، تو وہ لونڈی اور باندی کے جو گانا جانتی ہو اور گانے کی وجہ سے اس کی خرید اور فروخت ہو رہی ہو کہ گانا آتا ہے، تو آپ نے فرمایا گانے والی کو نہ بیچو اور نہ ان کو خریدو اور نہ ان کو یہ گانا سکھلاؤ. اس کی تعلیم بھی نہ دی جائے کہ فرمایا وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ، اور ان کی قیمت حرام ہے. تو پھر گانے کا کیا بنا؟ جب گانے والی جو ہے اس کی خرید اور فروخت ناجائز، اس کی کمائی حرام، تو پھر گانا کیسے درست ہوا؟ خود بخود سمجھ میں آ گیا. اسی واسطے دوسری جگہ کل اللہو والغناء حرام، ہر کھیل اور گانا حرام ہے. کھیلوں میں مستثنا کیا ہے، ایگزمپٹ کیا ہے ان کھیلوں کو کہ جس سے بدن میں چستی، بہادری، شجاعت یہ پیدا ہوں، ان کھیلوں کو اس سے ایگزمپٹ کیا گیا ہے. جیسے گھڑ دوڑ ہے، خود دوڑنا ہے، تیر اندازی ہے، اس زمانے میں بندوق وغیرہ، پستول، یہ مطلب یہ کہ ایسے جتنے بھی کھیل ہیں ان کی اجازت دی ہے، کیونکہ اس سے تو اچھا ہے کہ جوانی آئے گی، طاقت اور قوت آئے گی اور جوان حوصلہ ہوں گے تو اسلام کے کام آئے گی ساری چیزیں. باقی یہ کہ جس کی کوئی غرض نہیں، کھیل برائے کھیل، تو اللہ نے انسان کو اس واسطے نہیں پیدا کیا، نہ اس کو زندگی اس کام کے لیے دیے، نہ زندگی کے وقت اس کام کے لیے دیے کہ وہ آلتو فالتو چیزوں میں اس کو ضائع کرے. تو ایسا ہی ہے کہ جیسے سرمایہ، اگر مال کسی کے پاس ہو تو مال کم ہو یا زیادہ ہو، مال مال ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کے پاس مال اگر زیادہ ہے تو وہ فالتو اڑائے. سمجھ آئے کہ وہ اس میں جو ہے تمباکو بھر بھر کے اس کے نوٹوں کی گول، اس کی وہ کیا کہتے ہیں، اس کے وہ نلکیاں بنا کے تمباکو اس میں سوس کے اور سگریٹ بنا کے پینا شروع کرتے ہیں. یہ تو ضائع کرنا ہے. مال کے زیادہ ہونے کے یہ معنی نہیں کہ اس کو غلط مصرف میں استعمال کیا جائے. مال پھر مال ہے، مال ہے، اس کو انہی مقاصد میں اس کو استعمال کیا جانا چاہیے کہ جو اس کا مقصد صحیح ہے، ورنہ اس کو دیوانہ کہیں گے جو ایسی حرکتیں کرے گا. ٹھیک اسی طرح دنیا کی زندگی، یہ زندگی سرمایہ ہے، اس لیے کہ سرمایہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس سے کچھ اور چیز حاصل کی جا سکے، اور اس میں اگر غفلت برتی جائے تو وہ ضائع ہو جائے. زندگی کا سرمایہ جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ اس کا جتنا حصہ چلا گیا وہ پھر آتا ہی ہاتھ نہیں آئے گا، گیا سو گیا. اب اس سرمایہ حیات کو ان مقاصد میں استعمال کرنا چاہیے کہ جو مفید ہے، ضائع کرنے کے لیے نہیں. اس واسطے کھیل برائے کھیل شریعت کو پسند نہیں، آلتو فالتو کی بات ہے. کھیل بھی ہے تو با مقصد ہونا چاہیے کہ جس سے آگے چل کر کے قوم اور ملت اور اسلام کے لیے وہ کارآمد ہو. وان ابی امامہ قال، یہ تو ہو گیا. اور فرمایا کہ وفی مثل ھذا، اسی طرح کے مضمون کے تعلق سے یہ آیت اتری، ومن الناس من یشتری لہو الحدیث. لوگوں میں کچھ وہ ہیں کہ جو لہو حدیث کو خرید کیا کاروبار کرتے ہیں، یعنی وہ باتیں کہ جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی چیزوں کی خرید اور فروخت کو لہو الحدیث کہتے ہیں. جیسے کہ افسانے ہیں، فضول کے قصے ہیں جن کے نہ سر ہے نہ پیر ہے، یہ سب لہو الحدیث میں آتے ہیں. اسی طرح سے گانے کی وہ کتابیں ہیں کہ جن سے اخلاق اور کردار جو ہے وہ برباد اور تباہ ہوتا ہو، یہ سب لہو الحدیث. جس میں اصلاحی جو ہیں
اصلاح، اخلاق کی اصلاح، تربیت، ٹریننگ، وہ جن میں ہے ان کو دیکھا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ مقاصد اور سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں کتابوں سے۔ اصل تو یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے تو کوئی دیکھتا نہیں، میں آپ کو بتلاؤں، وہ تو تفریح تباہ کے لیے دیکھتے ہیں۔ تو بات تو وہی ہے، ورنہ اگر اخلاق سنوارنے کی خواہش ہوتی تو با اخلاق لوگوں کی صحبتوں میں جایا کرتے، جو ہمیشہ کا طریقہ کہ بھئی اخلاق والوں سے حاصل ہوتے ہیں، علم والوں سے آتا ہے، ہنر والوں سے آتا ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ بھئی نہیں ہو بالکل، دور دور کہیں آتے پتہ نہ ہو، اب جیسے ٹی وی پر کھانا پکانا بتاتے رہتے ہیں، سمجھ میں آئے کتنوں کو آتا ہے اس سے، اب وہ ہو بھی سکتا ہے آ جائے، لیکن یہ کہ بھئی کھانا پکانے والوں کی تربیت میں رہی ہے، ایک مہینے میں ماشاءاللہ اعلیٰ درجے کے کک بن جائیں گے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے تربیت جو ہوتی ہے وہ باکمال لوگوں کے صحبت میں ہوتی ہے، یا باکمال لوگوں کی کتابوں کے پڑھنا ادنا درجہ پھر اس کا یہ ہے، کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ اثر ہوگا۔ اب وہ جو ڈرامے ہیں، ان ڈراموں کے جو کردار اس میں ہیں، اس کو ہیرو کہتے ہیں، ان میں کتنا اخلاق و کردار ہوگا جس کی وہ ترجمانی کر رہے ہیں، اس ایکٹ جو کر رہے ہیں، کیا واقعتاً وہ چیزیں ان کے اندر موجود ہیں؟ جب خود ان کے اندر موجود نہیں ہیں تو وہ کیا اثر ڈالیں گے؟ اس لیے وہ تفریح ہے بس، اس کا کوئی فائدہ نہیں، مگر یہ کہ بہرحال فحش کے مقابلے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حرام تھے، بھائی چلو یہ جو ہیں اس کو آپ زیادہ سے زیادہ ایک مباح کہہ لیجئے، مباح بھی بہت مشکل سے کہا جائے گا، ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا تو الفصل الثالث عن عبد الله قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضة بعد الفریضة۔ آپ دیکھ لیجئے نا بھائی، اب تک آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کتے سے روکا، آگے اسی حدیث کا میں نے ایک حصہ چھوڑ دیا کیونکہ آگے کہہ رہے ہیں کہ آگے آئے گا، کہ وہ جو حدیث میں نے ابھی پڑھی نہیں، اس میں آپ دیکھیں وَسَنَذْكُرُ حدیث جابر نہا عن اکل الحر، یہ حدیث جو ہے یہ جو یہی صفحہ 613 جو ہے، یہ حدیث ہم جو 2660 والی پڑھ رہے ہیں، اس کے آخری لائن سے پہلے دیکھ کیوں بدل رہے، اس سے ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے۔ وعن عائشہ قالت کان، اب واقعہ یہ ہے اگر دیکھا جائے اکنامکس کے لحاظ سے، یہ بات دنیا کا کون سا فلسفہ بتائے گی؟ یعنی فلسفہ اکنامکس جو ہے اس کو آپ پڑھ جائیے، یہ بات کون بتائے گا؟ معلوم ہوا کہ شریعت اسلام اکنامکس کے تعلق سے بھی وہ آداب بتلاتی کہ اگر اس کو اختیار کیا جائے تو انسان جو ہے اس کو کم سے کم نقصان ہو سکتا ہے۔ وعن عائشہ قالت کان لأبی بکر غلام یخرج له الخراج فكان ابو بکر یأکل من خراجه فجاء یوما بشیء فأکل منه ابو بکر فقال له الغلام تدری ما هذا؟ فقال ابو بکر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه۔ قالت فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو ان کو ٹیکس دیا کرتا تھا، خراج، یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ ایسا کیا بلکہ یقینی طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا، تو وہ اس سے وہ ٹیکس لیتے تھے، غلام تھا، جاؤ کماؤ، جو بھی مزدوری کرنی ہے اور لا کر ہم کو اس کا ٹیکس دیتے رہو۔ یہ مطلب کیا ہوا؟ اس کو نفع کہیے، اس کو ٹیکس کہیے، اس کو ڈیڈکٹ، کچھ بھی آپ لفظ بولیں، حاصل یہ کہ تم جاؤ محنت مزدوری کرو اور جو اتنا کماؤ، اتنا کما کر لا کر اتنا % ہم کو دے دو، ختم، یہ ہے وہ ٹیکس، خراج۔
اور ابو بکر اس کے ٹیکس سے کھایا کرتے تھے. فجاء یوما بشیء، ایک دن وہ کچھ لایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ اس میں سے وہ چیز کھا لی، جو چیز کھانے کی رہی ہوگی لاگے آپ نے کھا لی. غلام جو تھا وہ جانتا تھا کہ ابو بکر کس درجے کے آدمی ہیں، کھا تو لیا آج، تو کل کو بجائے اس کے کہ کل کو میری ٹھکائی ہو، آج ہی کیوں نہ ان کے سامنے مسئلہ جو ہے بتا دوں. تو غلام نے ان سے کہا جانتے ہو یہ کیا تھا؟ تدری ما ھذا؟ ابو بکر نے کہا کیا تھا جی وہ؟ وما ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک آدمی کے لیے جاہلیت میں یعنی اسلام کے آنے سے پہلے، کبھی بہت پہلے، میں نے ایک جادو ٹونے کا کام کیا تھا. یہ ہے وہ تکہنت، کسی کو جادو یا ٹونا یا اس طرح کے منتر وغیرہ پڑھ دینا، یہ بھی اس طرح کا. اور مجھے کچھ کہانت وہانت جادو ٹونا مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا. وما اوسر کہانت، میں نے تو اسے دھوکہ دیا تھا. اس نے مجھ سے کہا مجھے پیسہ چاہیے تھا، میں نے اس کا پڑپڑا کر اپنا ویسے الٹا سیدھا اور کر دیا اور اپنی فیس اسے مقرر کر دی. فلقینی فاعطانی بذالک، وہ اس وقت سے وہ آج ملا اور وہ میری فیس جو تھی وہ مجھے دے گیا. یہ ہے وہ جو میں لے کر آیا ہوں. تو ایک تو یہ کہ جادو ٹونا، اوپر سے دھوکہ، وہ تھی وہ فیس جو لا کر اس نے دی تھی اپنے خراج کے طور پر. تو یہی ہے وہ جس کو آپ نے کھایا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ اپنے منہ میں گھسا کر کے اور جو کچھ کھایا تھا اس کو الٹی کر دی. یہ ماننی میرے پیٹ میں رہے گا. یہ معلوم ہوا کہ حلال روزی کا اہتمام ہونا چاہیے، حرام سے اپنے پیٹ کو بچانا چاہیے. یہ ہوا حاصل اس سے. بس کریں؟ ارے تو یہ سارے ویسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ ایسا کوئی جسم نہیں داخل ہوگا جس کی پرداخت اور تربیت جو ہے وہ حرام کے ذریعے سے ہوئی ہو، یعنی جس کو غذا ملی ہو حرام مال سے، ایسا جسم جنت میں نہیں جائے گا. کیا آپ نے فرمایا. ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ اگرچہ یہ حدیث ہے بیہقی کی، رواہ البیہقی فی شعب الایمان، لیکن اس کے راوی ہیں حضرت ابو بکر. اور مجھے یقین ہے کہ بعض بھائیوں اور بہنوں نے جو کچھ کتابیں پڑھی ہوں گی اس میں ایک بات کہیں دیکھی ہوگی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایتیں بہت کم ہیں. اور یہ بھی کہیں پڑھا ہوگا کہ ان کے پاس ایک کتاب تھی، اس کو انہوں نے ضائع بھی کر دیا تھا کہ نہیں میں نہیں اس کو آگے چلاتا. اس طرح کی باتیں بھی کچھ ہیں حدیث کے تعلق سے، جس کے بارے میں تمام محدثین یہ وجہ بتلاتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حدیث کے روایت کرنے میں بہت محتاط تھے، بے انتہا احتیاط. یہ مطلب نہیں کہ ان کو حدیثیں کم آتی تھی. جن کی صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ طویل رہی ہو، کہ جب سے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کا سلسلہ شروع ہوا، اسی دن سے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لا کر آپ کے ساتھ ہیں، اور ویسے تعلقات اس سے پہلے سے چلے آتے تھے دوستی کے. تو سب سے زیادہ طویل صحبت جس کو ملی ہو اور اسلام لانے کے بعد جن کے قرب کا یہ حال
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی وزیر ہوتا ہے اور میرے 2 وزیر ہیں ابو بکر و عمر، تو ظاہر ہے کہ محض خالی دوستی کی بنیاد پر نہیں بلکہ یہ کہ دین میں ان کا جو مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں وہ وہی ہے کہ جو کسی بادشاہ کے دربار میں کسی وزیر کا ہوتا ہے۔ بادشاہ کسی کو وزیر ویسی تھوڑی بنا لیں گے، دوست تو بنا سکتے ہیں، مگر وزیر کسی قابلیت کی بنیاد پر بنایا جاتا ہے۔ امور مملکت اور رموز حکومت جو ان چیزوں کے آداب سے آشنا ہو وہی تو وزیر بن سکتا ہے، کسی گھس کدے کو کہاں سے بنا دیں گے؟ اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رموز نبوت کے آشنا بھی ہیں، دین کی فہم اور سمجھ بھی اعلیٰ درجے کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی سب سے طویل پائی ہے، مگر اس کے باوجود ان کی روایتیں بہت کم ہیں۔ تب اس صورت میں اگر ان کی کوئی روایت مل جائے تو کتنی نا اہم ہوگی۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہاں ان کی روایت ہے یہ، اور یہ کہ جنت میں ایسا جسم نہیں داخل ہوگا جس کو حرام مال سے غذا ملی ہو، اس واسطے حرام سے بچنا نہایت ضروری ہوا۔ وعن زید بن اسلم انه قال شرب عمر بن الخطاب لبنا واعجبه قال للذي سقاه من اين لك هذا اللبن فاخبره انه ولد على ماء قد سماه فاذا نعم من نعم الصدقه وهم يسقون فحلبوا لي من البانها فجعلته في سقائي وهو هذا فادخل عمر يده فاستقاءه۔ زید ابن اسلم سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے دودھ پیا اور ان کو وہ دودھ اچھا بھی لگا۔ مطلب یہ ہے کہ دودھ خالص ہے، تازہ ہے، اس میں ساری خوبیاں دودھ کی موجود ہیں، تو دودھ پینے والا جو ہے اس کو اچھا لگے گا ایسا دودھ۔ تو پوچھا یہ بہت اچھا ہے۔ قال للذی سقاہ، جس نے ان کو وہ دودھ پلایا تھا اس سے پوچھا کہاں سے لائے ہو جی دودھ؟ یہ تم بہت اچھا دودھ تھا۔ اس نے خبر دی کہ وہ دراصل ایک پانی لینے یا پینے اور نکالنے کی جگہ، مطلب یہ ہے کہ کنویں پر یہ گیا تھا اور وہاں صدقے کے کچھ جانور بھی تھے، لوگوں نے دودھ اس کا دوہا ان جانوروں کا اور میرے برتن میں بھی دھو دیا، یہ وہ دودھ ہے۔ تو صدقے کے جانوروں کا دودھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انگلی ڈال کے اپنے ہاتھ سے اور اس کو قے کر دیا۔ معلوم ہوا ایک تو غیر مستحق کو زکوٰۃ کا مال نہیں کھانا چاہیے، دوسرے یہ کہ یہ زکوٰۃ کے جانوروں کا دودھ تھا جس کا حق اس لانے والے کو اس طرح نہیں تھا۔ جانوروں کے زکوٰۃ کے جانور جو تھے وہ بیت المال کے زیر انتظام ہوتے ہیں۔ بیت المال کا منتظم ان کے دودھ کا، ان کے چارے کا، ان کے ساری چیزوں کا انتظام کرتا ہے۔ اب کوئی باہر کا آدمی اس کا دودھ لے اور دودھ نکال کے لے جائے تو اس کو حق ہی نہیں، وہ تو ایسے ہی ہوا کہ جیسے آپ کے جانور ہو اور میں دودھ نکال کے پی بھی جاؤں، کیسے حق ہو گئے؟ ٹھیک وہی صورت اس کی بھی ہے۔ تو وہاں دو باتیں تھیں، ایک تو دودھ لینے والے کو اس دودھ کے لینے کا حق نہیں تھا، اور دوسری بات یہ کہ چونکہ زکوٰۃ کا تھا تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے لیے ناجائز سمجھا اور ناجائز مال کو اپنے پیٹ میں رہنے نہیں دیا۔ ایک روایت ابو بکر کی گزر چکی ہے لاسٹ ویک، جس میں انہوں نے بھی ناجائز مال کو کھا لینے کے بعد اور قے کر دی تھی، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ حضرات سب کے سب صحابہ اس معاملے میں کتنے محتاط تھے کہ اپنی عاقبت اور اپنا دین وہ کسی طرح سے برباد نہ ہو۔ چلیے اس کے بعد وعن ابن عمر قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام
لم يقبل الله تعالى له صلاة ما دام عليه ثم ادخل اصبعيه في اذنيه وقال صمتا ان لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم سمعته يقوله. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جس شخص نے کوئی کپڑا 10 درہموں کے بدلے میں خریدا، 10 روپیے، $10، کچھ بھی آپ کہہ لیں آج کے حساب سے، 10 درہموں کے بدلے میں کوئی کپڑا خریدا اور اس میں ایک بھی درہم حرام کا ہے، تو یوں کہیے کیا کہیں گے اس کو 10% ہوا، تو ایک بھی درہم اگر اس میں حرام کا ہے، اللہ تعالی اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ کپڑا اس کے بدن پر ہے. تو اب نماز نہیں قبول ہے تو اب رہ کیا گیا پھر. ثم ادخل اصبعيه في اذنيه، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی انگلیوں کو دونوں کانوں میں اس طرح سے گھسا کر کہا یہ بہرے ہو جائیں اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے نہ سنا ہو. تو یہ روایت مرفوع ہو گئی، حضرت ابن عمر کا قول نہ ہوا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا. تو انہوں نے بڑی قوت کے ساتھ کہا کہ یہ میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے یہ آپ سے نہ سنا ہو جو میں تم سے بیان کر رہا ہوں. تو ایسے اب حرام شاید وہ کہیں آگے روایت آئے یا نہیں آئے، پہلے کہیں گزر چکی ہوگی دعا کے بیان میں کہ ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں کہ جس نے حرام مال کھایا ہو، یہ حرام مال سے اس کا لباس اس کے بدن پر ہو، دعا قبول نہیں، نماز قبول نہیں، تو روزہ کہاں سے قبول ہو جائے گا؟ روزہ بھی نہیں ہوتا. اب کوئی عبادت اس کی قبول نہیں ہو رہی. اتنا ہی نہیں اور آگے آ رہا ہے، باب المساہلۃ فی المعاملہ، معاملات، لین دین، ڈیلنگ، چاہے وہ بزنس کی ہو چاہے وہ لون اور قرض کی ہو، یہ سب کے سب معاملات میں آ جائیں گے. تو معاملے کے اندر نرمی کرنا، مساہلہ، دو طرف سے نرمی ہو، تو اس کے تعلق سے روایتیں اس کے اندر ہیں. الفصل الاول عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے آدمی پر رحم فرمائے کہ جو خود ہی سہولت کرنے والا ہو، مہربانی کرنے والا ہو، درگزر کرنے والا ہو. یہ سمحن کے لفظ کے اندر یہ سارے معنی آتے ہیں. سماحت کہتے ہیں کسی کو نظر انداز کر دینا، درگزر کر دینا، چھوڑ دینا، اس کو نہ پکڑنا، یہ ہے سماحت. تو ایسے آدمی پر اللہ رحم فرمائے کہ جو اچھا سلوک کرے جب بیچے، جب خریدے اور جب قرض کا مطالبہ کرے. بیچ رہا ہے تب بھی سہولت دے رہا ہے. کیا مطلب سہولت دینے کا؟ مثلا یہ کہ بھئی تنگ نہیں کر رہا ہے خریدنے والے کو، خریدنے والے کے پورے تسلی اور تشفی کا پورا انتظام کر رہا ہے. اگر اس مال میں کچھ خرابی ہے تو وہ بتا رہا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا مال اچھا ہے جو خریدنے والے کو یہ ساری حقیقتیں معلوم نہیں ہے لیکن بیچنے والا اس کی اچھائیاں اور برائیاں خود بتا رہا ہے. تولنے والی چیز ہے تو اس کو ذرا نیچا کر کے تول کے دے رہا ہے زیادہ. یہ ساری کی ساری چیزیں بیچنے کی مہربانیوں کے اندر آ جاتی ہیں. اور اسی طرح سے جب خرید رہا ہے تو خریدنے میں بھی یہ نہیں ہے کہ مختلف یا مشترک مال ہے، اور ان مشترک مال کی، مشترک کا مطلب یہ ہے ہر طرح کا، اس میں اعلیٰ درجے کی بھی ہے، درمیانی بھی ہے، کچھ گھٹیا بھی اس میں ملا ہوا ہے، ایسی چیز ہے اور ان سب کی قیمت یکساں ہے. اب خریدنے والا جو ہے وہ آنکھ بچا کر کے اعلیٰ درجے کی چیزوں میں چھانٹ کے لے لے، بقیہ چھوڑ دے، حالانکہ وہ اس نے بتا دیا ہے کہ قیمت اس کی اسی حالت میں ہے، اس میں سے چھانٹ کر نہیں لے سکتے. تب اس صورت میں یہ خریدنا جو ہے مہربانی کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ خریدنے میں بھی یہ حسن سلوک ہونا چاہیے. وَإِذَا اقْتَضَى، اور قرضے کے وصول کرنے میں بھی. آپ کو یاد ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک واقعہ ہے
کہ ایک یہودی آپ کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے اس سے کوئی قرض لے رکھا تھا، تو وہ قرض وصول کرنے کے لیے آیا اور آ کر اس نے کہا کہ میرا قرضہ دو۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی ابھی تو نہیں۔ آپ نے کہا کہ عبد المطلب کی اولاد بڑی نادہند ہوتی، تو آپ اس پر بھی خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، ان سے کہاں برداشت ہوتا یہ لفظ کہ صاحب ایک تو یہ انداز بولنے کا اور دوسرے کے اوپر خاندان تک پہنچ جائے اور وہ بھی اللہ کے رسول کے۔ تو عمر نے کہا کہ کمبخت تیری گردن اڑا دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ سنے تو آپ نے حضرت عمر کو تنبیہ فرمائی کہ عمر تم سے تو یہ توقع نہیں تھی، جو تم نے یہ عمل اس وقت کیا ہے معاملہ، تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے حسن ادا کی ہدایت کرتے اور اس کو حسن تقاضا کی ہدایت کرتے، یعنی مجھ سے تو کہتے کہ آپ اچھی طرح سے آپ اس میں ادا فرما دیں یا رسول اللہ، اس سے کہتے کہ بھائی اچھی طرح مانگنا ہے تو، جبکہ ابھی اس قرض کی جو مدت تھی وہ مدت ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی، وہ پہلے ہی آ لیا تھا۔ آپ سیدھے سیدھے کہہ سکتے تھے اب یہاں ابھی تو ٹائم ہی نہیں آیا، مگر آپ یوں بھی نہیں کہہ رہے، آپ اس کی غلط باتوں کا جواب بھی نہیں دے رہے، یہ ہے حسن ادا کی والی بات۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے عمر چونکہ تم نے سختی کی ہے جس کا حق نہیں تھا، اس لیے جاؤ انتظام کرو کہ اس کا قرض ادا ہو اور کچھ اضافہ بھی دینا، کیونکہ تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ اس کا بدلہ ہو جانا چاہیے۔ اس لیے میں صفائی سے کہہ رہا ہوں یہ سود نہیں ہے کہ جتنا تھا اس سے زیادہ کیسے دلا رہے ہیں، وہ دراصل وہ بدلہ دلانا ہے اس زیادتی کا جو حضرت عمر نے کیا تھا، تم دو اس کا بدلہ۔ تو یہودی جو ہے وہ اپنا نیچے پیروں میں آ گیا اور اس نے کہا کہ میں تو کچھ نشانیاں میں نے پڑھی تھی آخری نبی کے نبوت کی اپنی کتابوں میں، اور اس آزمانے کے لیے میں آیا تھا کہ وہ نشانیاں آپ میں ہیں کہ نہیں۔ میں نے دیکھ لیا کہ آپ میں نشانیاں اس کی موجود ہیں اور میں تو مسلمان ہوتا ہوں۔ وہ مسلمان ہوگی۔ تو حسن ادا اور حسن تقاضا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات میں ہے کہ جس کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی ہے۔ آپ اسی کی ہدایت اپنی امت کو بھی کر رہے ہیں، اس لیے فرمایا کہ اللہ ایسے شخص پر مہربانی کرے کہ جو جب بیچے اور جب خریدے اور جب قرض کا تقاضا کرے تو نرمی کرے۔ عن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا كان في من كان قبلكم اتاه الملك ليقبض روحه فقيل له هل عملت من خير قال ما اعلم قيل له انظر قال ما اعلم شيئا غير اني كنت ابايع الناس في الدنيا واجازيهم فانذر الموسر واتجاوز عن المعسر فادخله الله الجنہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تم سے پہلے کی امتوں میں تھا، فرشتہ اس کے پاس آیا تاکہ اس کی روح قبض کرے۔ اس شخص سے کہا گیا کیا کوئی نیکی تجھے معلوم، کبھی تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ هل عملت من خیر، کبھی کوئی تو نے بھلائی کا کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا میں نے کوئی نیکی کی ہے۔ تو اس سے کہا گیا سوچ غور کر، کبھی تو نے کوئی نیکی کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ تو اس نے پھر کہا مجھے کچھ پتا نہیں، میں نہیں جانتا، سوائے اس کے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ جو خرید اور فروخت کیا کرتا تھا میں اس میں اچھا سلوک کرتا تھا، جو خوشحال ہوتے تھے میں ان کو مہلت دیتا تھا، جو تنگ حال ہوتے تھے میں ان کو معاف کر دیا کرتا تھا، یہ تو میں کرتا تھا، اور کوئی نیکی مجھے نہیں معلوم۔ تو فادخلہ اللہ الجنہ، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ تو ہوئی
یہاں تک کی روایت جو ہے یہ تو ہے بخاری اور مسلم کی، یہاں تک کے الفاظ، لیکن مسلم کے اندر عقبہ ابن عامر اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے اس روایت کے اندر کچھ اور اضافہ بھی ہے، اور وہ اضافہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ایسے معاملے کا تو میں تجھ سے زیادہ حقدار ہوں۔ کیسا معاملہ؟ دوسروں کے ساتھ نرمی کرنا، مہلت دینا، جو تنگی جس کے اندر ہے اس کو معاف کر دینا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے کام کا تو میں تجھ سے زیادہ حقدار ہوں۔ اگر تو نے دنیا میں یہ کیا ہے تو میں کیا تیرے ساتھ نہ کروں گا؟ یہ مطلب ہے انا احق بذامن کا تجاوزوا عن عبدی، لہذا فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کے ساتھ تم بھی جو ہے درگزر کا معاملہ کرو۔ وعن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم وکثرت الحلف او وکثرت الحلف فی البیع فإنہ ينفق ثم يمحق۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت اور بزنس میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو، اگرچہ سچی ہی قسم کیوں نہ ہو۔ ایاکم وکثرت الحلف فی البیع، کیونکہ آپ نے یہ نہیں فرمایا جھوٹی قسم سے، قسم کھانے سے منع کیا، اس لیے میں نے وہ ترجمے میں محدثین نے اور علماء نے ترجمے میں یہ لفظ بڑھایا، تو میں بھی وہی کر رہا ہوں اگرچہ سچی ہو، کیونکہ جھوٹی قسم کی بات آپ نہیں فرما رہے، محض قسم کی بات فرما رہے، تو وہ جھوٹی بھی ہو سکتی سچی بھی ہو سکتی، تو آپ نے زیادہ قسم کھانے سے روکا ہے۔ کیوں؟ آپ فرما رہے ہیں اس کا کوئی دنیا کے فلسفوں سے کوئی تعلق نہیں، جو بات آپ فرما رہے ہیں۔ آپ عقل کو استعمال کر لیجئے، ساری دنیا کے عقلاء کو جمع کر لیجئے اور اس کی عقلی وجہ نکال کے بتائیے کیا وجہ ہو سکتی ہے عقل کے اعتبار سے، کچھ نہیں سمجھ میں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایمان ہے تو اس کو یقین کر لے، اور نہیں ہے تو نہیں یقین کرے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ سمجھ میں آئی؟ یہی اس طرح کی وہ باتیں جس پر میں کہا کرتا ہوں کہ ہم اپنی عقل کی ترازو میں جو تولنے کی کوشش کرتے ہیں دین کی ہر بات کو، اس سے بڑھ کر بے وقوفی کوئی نہیں ہے۔ اگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین خلاف عقل ہے، دین کی ہر بات عقل کے مطابق ہے، مگر یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ ہر ایک کی عقل کے مطابق۔ اس لیے ہم اپنی عقلوں کو محدود اور لمیٹڈ اور بہت مختصر سی عقلوں کو دین جیسے وسیع چیزوں کو تولنے کے لیے استعمال کریں تو وہ چیز ہو جائے گی کہ ایک مند غلہ جو ہے وہ اس ترازو میں آپ تولنے بیٹھیں جو سنہار کے پاس سونا اور چاندی تولنے کے لیے۔ کیسے تولیں گے؟ وہ اس سے نہیں تلتی، اس کے واسطے ترازو ہی دوسری ہوتی ہیں۔ تو ٹھیک وہی بات ہے، آپ نے فرمایا کہ زیادہ قسم کھانے سے خرید اور فروخت میں بزنس میں بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا ریٹ، اس کا نرخ، اس کی قیمت وہ تو بے شک متعین کرا دے گی، مگر اس کے بعد وہ اتنی جلدی ختم اور نیست و نابود بھی ہو جائے گی۔ یمحق احل اللہ البیع، وہ اس میں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ یمحق کا لفظ قرآن شریف میں آیا، اللہ تعالیٰ سود کو نیست و نابود کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو ربا کے معنی کیا ہے؟ ربا کے معنی کیا ہے؟ سود تو ہم اردو میں ترجمہ ہے، مگر اس کی اصل معنی کیا ہے؟ ربا کہتے ہیں بڑھانا، سمجھ میں؟ نمو، گروتھ، اسی سے تو رب ہے، اسی سے تربیت ہے۔ تربیت کرتے ہیں تو وہ چیز بڑھتی ہے، رب پالنے والا۔ ربا جو ہے
یہ بڑھوتری کے معنی میں. تو مال جتنا تھا اس کو بڑھا کر لے رہے ہیں، یہ ربا. تو اللہ تعالی لوگ مال کے بڑھانے کی کیا صورت کیے ہوئے تھے؟ قرضہ دینا اور جتنا دیا اس پہ اضافہ لینا. اور اس کو ربا کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ بڑھ گیا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. یہی تو کمال ہے قرآن کا اور عربی کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ربا کو تو مٹاتا ہے اور پھر اسی ربا کے روٹ ورڈ کو لا کر فرمایا ویربی الصدقات. تم جس چیز سے اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہو اس سے نہیں بڑھتا بلکہ بڑھتا ہے صدقے سے. تو یمحق اللہ الربا ویربی، یوربی ربا سے ہی بنا ہے. تو الربا جو ہے ناؤن ہے اور یوربی جو ہے وہ ورب ہے. ایک ہی روٹ ورڈ ہیں، ربا بھی اور یوربی بھی. تو اللہ ربا کو مٹاتا ہے اور صدقوں کو بڑھاتا ہے. تو جو چیز تم نے بڑھانے کے لیے ذریعہ سمجھی تھی وہ مٹانے کا ذریعہ ہے، اور جس چیز کو تم سمجھتے ہو کہ اس سے مال کم ہوتا ہے وہی دراصل بڑھنے کا ذریعہ. یہ ہے فلسفہ اسلام کا. بتائیے مجھے عقل سے کیسے سمجھائیں گے؟ ہے کوئی عقلی دلیل اس کی؟ یہی صورت یہاں بھی ہے. فرمایا کہ زیادہ قسمیں کھانے سے بچو. یہ اس کی قیمت تو مقرر کرا دے گی مگر اس کے بعد نیست و نابود کر دے گی. کیا مطلب ہے؟ برکت نہ رہے گی، جس کا آگے دوسری حدیثوں میں ذکر ہے. بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلف منفقۃ للسلعہ ممحقۃ للبرکہ. یہ اس مضمون کی حدیث پہلے بھی، اس سے پہلی والی حدیث ابو قتادہ کی، یعنی حدیث نمبر 2672 جو آئی اسی مضمون کی یہ دوسری حدیث ہے. تو پہلی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور یہ دوسری ابو ہریرہ سے. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا کہ قسم کھانا یہ چیز کو بیچنے کا تو ذریعہ بن سکتی ہے مگر ساتھ میں برکت کو مٹانے کا بھی ذریعہ ہے. تو اس لیے زیادہ قسمیں نہ کھائے جائیں، کیونکہ قسم کھائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لینے والا جو ہے وہ اب یہ نہیں دیکھے گا کہ اس چیز میں کیا اچھائی ہے کیا خرابی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ خرابی بیچنے والے کی نظر میں خرابی نہ ہو لیکن خریدنے والا جس ضرورت کے واسطے لے رہا ہے اس کے لیے وہ خرابی بڑی اہم ہو، نقصان دہ بنتی ہو، اور اس نے قسم کھا کر بیچ دیا تو وہ تو بیچارہ قسم پر اعتبار کر کے لے گیا، بعد میں جا کے اس کو پچھتانا ہو رہا ہے. تو اس لیے چیزوں کے بیچنے میں قسمیں نہ کھائی جائیں اور بلکہ یہ کہ چھوڑ دیا جائے خریدار کے، دیکھ بھائی اپنے تجھے سمجھ میں آتی ہے، تیرے مطلب کی ہے، لے کر جا، سیدھی بات ہے. اس کے لیے قسموں کے ذریعے سے یقین دلانا، نہیں اتنی کی ہے، اتنے کی میں نے خریدی ہے اور یہ بہت اچھی ہے، یہ قسمیں کھا کھا کر اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں. فرمایا کہ چیز کو بیچنے کا ذریعہ بھی قسمیں اور ساتھ میں برکتوں کے اٹھنے کا بھی. برکت آئے گی کب؟ جب دو خریدنے والے اور لینے والے، بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کو اطمینان ہے. جب دونوں کو اطمینان ہے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی طرف سے اس میں برکت دیتے ہیں، لینے والے کے لیے برکت دیتے ہیں، دینے والے کے لیے برکت دیتے ہیں. وعن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ 3 آدمی وہ ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ ان سے نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف کو دیکھے گا اور نہ ان کو کسی بھی طرح برائیوں سے گندگیوں سے پاک صاف کرے گا. یہ پہلے میں صرف یہاں ذرا میں بول دوں، اللہ میاں گندگیوں سے پاک نہیں کرے گا.
یہ بات آپ سمجھئے، قیامت میں 3 طرح کے لوگ ہوں گے. بہت موٹی سی بات ہے، سبھی جانتے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو یقین کے اعتبار سے کافر ہیں، عقیدے کے کافر ہیں، اس میں مشرکین ہوں کہ منافقین ہوں یا جو بھی ہوں، ان کو تو سیدھا جہنم میں جانا ہے، ہمیشہ کے لیے جانا ہے. کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ اور کیا تھا اور کیا نہیں تھا. جو اور برائیاں دنیا میں ہیں ان کی، وہ ان کے جہنم میں سزا کے اندر اضافے کا ذریعہ تو ہوں گی، لیکن جہنم میں جانا دراصل ان برائیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس عقیدے کی وجہ سے ہے، جو عقیدہ کفریہ ان کا ہے، اس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اب اگر کچھ اچھائیاں کچھ برائیاں ہیں کفر کے ساتھ، جہنم میں تو ضرور گئے. اچھائیوں کی وجہ سے یہ ہوا کہ ایک روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا بدلہ دے دیتے ہیں ان اچھائیوں کا جو کسی کافر نے کیا. دنیا کی نعمتیں دے دی، اولاد دے دی، کاروبار دے دیا، گھر بار دے دیا، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک کافر کی وہ اچھائیاں عمل کی، اخلاق کی، کردار کی، معاملات کی، ان اچھائیوں کا بدلہ دنیا میں اس طرح چکا دیتے ہیں. تو اب تو خالی ہو گیا. اب وہاں آخرت میں تو جو کوئی اچھائی ایسی رہی نہیں کہ جس کا بدلہ اس کو ملنا ہے. سب سے بڑی برائی جو ہے وہ ہے کفر، تو لہذا اس کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا. یہ تو ہوا کافروں کا معاملہ. ایک ہے مومنین. مومنین کا جہاں تک مسئلہ ہے، اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک ہیں سابق بالخیرات اور ایک ومنہم مقتصد. ومنہم مقتصد میں بھی 2 حصے ہیں. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہہ لیجئے کہ صاحب 1 2 3، پھر 3 جو ہیں یہ اس میں آپ اے اور بی کر دیجئے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ تو یہ جو مقتصد ہیں ان میں پھر ایک بی نکلتا ہے اور اس کو آپ کہیں گے ظالم لنفسہ. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یہ 3 ہو گئے. ایک ہے سابق بالخیرات اور ایک ہے مقتصد اور ایک ہے ظالم لنفسہ. تو چاہے تو آپ ان کو 1 2 3 کہہ لیں اور چاہے آپ اس کو 1 2 کہہ گئے اور 2 پلس اے اور پلس بی، آپ جس طرح چاہے کہیں. سابق بالخیرات کون ہیں؟ سابق بالخیرات وہ ہیں کہ جنہوں نے مزاج یہ بنا لیا تھا ایمان کے بعد، ایمان ہے، یقین ہے، اور مزاج کیا بنا؟ جہاں اچھائی ملی لپکے، جہاں کوئی نیکی کا کام مل رہا ہے ادھر کو لپک رہے ہیں. یہ تو ہیں سابق. سابق کہتے ہیں سبقت لے جانے کو، آگے بڑھنے کو. تو جو اچھائیوں کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لپکنا چاہتے ہیں. یہ تو وہ ایک طبقہ ہوا مومنین کا. دوسرا طبقہ ہوا مقتصد. مقتصد کن کو کہا جاتا ہے؟ مقتصد ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ایمان ہے، فرائض اور واجبات بھی ادا ہو رہے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ مکروہات ہیں وہ بھی ہو گئی، کچھ مستحبات ہیں وہ چھوڑ دیے گئے. سمجھ میں آئے؟ یہ وہ لوگ ہیں مقتصد. تیسرا طبقہ کن کا ہے؟ ظالم لنفسی. ظالم لنفسی کون لوگ ہیں مومنین میں سے؟ وہ لوگ ہیں کہ کبھی واجبات کو بھی چھوڑ دیا، ناجائز کام بھی کر لیا. یہ ہیں ظالم لنفسی. تو یہ 3 طبقے ہو گئے. یاد اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ مومنین کے 3 حصے، سابق، مقتصد اور ظالم لنفسی. لیکن سوائے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے کوئی بھی ایمان والوں میں ایسا نہیں کہ جس کے اعمال نامے میں کوئی نہ کوئی خطا اور غلطی نہ ہو. ایسا کوئی نہیں. بڑے سے بڑا ولی ہو جاؤ، بڑے سے بڑا قطب ہو جاؤ، بڑے سے بڑا غوث ہو جاؤ، کوئی ایسا انبیاء کے سوا نہیں ہے کہ جن کے اعمال نامے میں کوئی نہ کوئی خطا نہ ہو. سمجھ میں آئی یہ بات؟ انبیاء معصوم ہوتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں. اس لیے اس کو بھی سمجھ لیجیے کیوں ہے یہ فرق. اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت، ٹریننگ، سلیکشن، انتخاب، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. آپ قرآن شریف میں آپ جگہ جگہ دیکھ لیجیے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي.
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، میں نے تمہیں اپنے لیے سلیکٹ کر لیا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو سلیکٹ کر رہے ہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو چوز بھی کر لیا اور اس کو گندگیوں میں بھی چھوڑ رکھا ہے؟ یہ بھی کر لے وہ بھی کر لے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اب وہ جو کشتی اور بوٹ تیار ہو رہی ہماری نگرانی میں اور ہماری گائیڈنس کے مطابق اس کام کو کرو، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ تو انبیاء کا کام جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی براہ راست جو ہے وہ نگرانی اور گائیڈنس میں ہوتا ہے، وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی گڑبڑ کا، تو وہ معصوم ہے۔ عصمت کے معنی آتے ہیں بچا لینے کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کو ہر چھوٹی اور بڑی برائی سے بچا کے رکھتے ہیں۔ مگر یہاں تیسرا ایک مسئلہ اور بھی بتا دوں، فرشتوں کو بھی تو اللہ نے بچا کے رکھا ہوا ہے، فرشتے بھی معصوم ہیں، انبیاء بھی معصوم ہیں۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے، ایک مثال میں دے دوں، ایک 5 سال 6 سال کا بچہ وہ زنا کر ہی نہیں سکتا، آئی بات سمجھ میں؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ صلاحیت ہی نہیں ہے، کرے گا کیسے؟ وہ صلاحیت اس میں نہیں ہے۔ ایک اور ہے جو بالغ ہے، ساری قوتیں اس میں موجود ہیں، کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کر نہیں سکتا، اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اس کو برا مانتا ہے، اس کو برا جب کبھی اس کا خیال ہے توبہ توبہ یہ کام نہیں کرنا ہے، اور کبھی نہیں کرتا۔ یہی فرق ہے فرشتوں میں اور انبیاء کے عصمت میں۔ فرشتے جو ہیں معصوم ہیں، کیا مطلب؟ گناہ کی صلاحیت ہی ان میں نہیں ہے، نافرمانی کرنے کی صلاحیت ہی ان میں، ایسے جیسے نابالغ بچے ہوتے ہیں وہ زنا نہیں کر سکتے، اسی طرح سے فرشتے اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کی طرح ان میں اختیار ہوتا ہے، صلاحیت ہوتی ہے، قدرت ہوتی ہے، یہاں تک کہ میں آپ بتاؤں خواہشات بھی ہوتی ہیں، وہ خواہش کہ جو کسی گناہ کے کرنے کی ہو سکتی ہے، کسی برائی کے کرنے کی ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ برائی کی طرف کو جاتے ہی نہیں، طبیعت ادھر کو نہیں چلتی، یعنی صلاحیت ہے مگر طبیعت ادھر کو نہیں جانے دیتی، طبیعت بن جاتی ہے اس طرح سے۔ تو اسی کو دیکھیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، جس وقت وہ زلیخا ان کو پکڑ رہی تھی، اللہ تعالی نے وہاں کیا فرمایا؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، وہ تو میرا رب ہے جس نے میرا اچھا ٹھکانہ بنایا، یہ مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر تو اس کی نعمتیں اتنی، اور بھلا میں کہیں ایسے غلط کام کر سکتا ہوں؟ میرے رب نے تو مجھے اتنا نواز رکھا اور میں اس کی نافرمانی کروں؟ انہ لا یفلح الظالمون، ظلم کرنے والوں کو تو وہ بھی کبھی کامیابی نہیں دیتا۔ وراودت هو التي هو في کیا ہے ان ربی ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربی، یہ ہے اس کا وہ سمجھیے، یہ ہے انبیاء کا فرق۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے ان کا پورا ارادہ کیا، ہم کہتے ہیں ارادے کی پوری قوت کو، پوری توجہ، کانشسنس، اس کے ساتھ اس نے ارادہ کیا۔ وَهَمَّ بِهِ لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یوسف بھی جو ہے پورا ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان کو اور حجت کو نہ دیکھ لیتے۔ یہ ہے فرق کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گناہ کا موقع آتا ہے، ان کے فوراً نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی طرف چلی جاتی ہے اور وہ پناہ مانگتے ہیں۔ ہما شما کیا ہے؟ پردے پڑ جاتے ہیں، خواہشات جو ہیں اس کے پردے ایسے پڑ جاتے ہیں کہ ایک مومن جو ہے وہ ایمان کے باوجود اس کے ذہن سے وہ بات ختم ہو جاتی اس وقت، کم سے کم جس وقت وہ گناہ کر رہا ہے، کہ مجھے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے۔ اسی واسطے حدیث میں آیا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن،
کہ ایک زنا کرنے والا زنا نہیں کر سکتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہے، ایک چوری کرنے والا چوری نہیں کرتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک مومن تو ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس چوری کے حالت میں وہ مومن نہیں رہا، اس زنا کے حالت میں وہ مومن نہیں رہا۔ تو ایک مومن کا ایمان کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کی طرف اس کی توجہ ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ کی طرف توجہ بھی ہو اور پھر زنا کر رہا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی طرف توجہ بھی ہو، چوری کر رہا ہو، وہ ممکن ہی نہیں۔ ایک مومن جس وقت وہ حرکت کر رہا ہے ذہن سے وہ بات ہٹ گئی۔ اسی لیے علماء نے یہاں اس جگہ پر دور اول کے علماء نے کہا کہ جس وقت وہ چوری کر رہا ہوتا ہے ایمان نکل کر باہر آ جاتا ہے، وہ زنا کر رہا ہوتا ہے مومن کے اندر سے ایمان نکل کر باہر آ جاتا ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملہ یہ کہ وہ ایمان وہاں ہے، وہ نہیں ہٹتا، وہ برائی ہٹ جائے گی مگر ایمان نہیں ہٹے گا۔ تو یہ ہے فرق انبیاء کے معصوم ہونے میں اور فرشتوں کے معصوم ہونے میں۔ اسی واسطے فرشتوں کا نافرمانی کرنا کمال نہیں ہے، انبیاء کا فرما برداری کرنا اور نافرمانی نہ کرنا اللہ کا یہ بڑا کمال ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وہ بڑا کمال ہے۔ اس سے جو لوگ انبیاء کو انسان ماننے میں انبیاء کی توہین سمجھتے ہیں وہ حقیقت ہی نہیں سمجھتے، وہ انبیاء کو دراصل باکمال ہونے کے بجائے بے کمال ہی سمجھنا چاہتے ہیں۔ انبیاء کا کمال یہ ہے کہ وہ انسان ہیں، انسانی تقاضے ان میں موجود ہیں، اور پھر اپنے اختیار سے اپنے ایمان کو جو ہے وہ اس طرح سے سلامت رکھتے ہیں کہ برائی کے پاس کو بھی نہیں جاتے۔ یہ کمال ہے۔ اگر وہ فرشتے ہوتے تو پھر کیا کمال ہوتا؟ تو بہرحال یہ کہ یہاں عربی پورا کر دوں نا، تو یہ تو خدا ہی فوج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواہ مسلم۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں صاف کرے گا۔ تو یہاں تک میں روکا تھا آ کر، اور میں نے کہا تھا کہ صاف کرنے کے معنی یہ ہیں، جو بات اس وقت نہیں آئی تھی اور باتیں پتہ نہیں کیا کہ آ گئی ہوں گی، لیکن صاف کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت میں ایمان والوں کو کہ جن کے اعمال میں کچھ نہ کچھ خرابی ہوگی، کسی درجے میں بھی ہو، خرابی سے کوئی بچا ہوا ہوتا نہیں سوائے انبیاء کے۔ یہی بات میں لاسٹ ویک کہہ رہا تھا، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، باقی انبیاء کے علاوہ لوگوں میں کوئی معصوم نہیں ہوتا، کسی سے کم غلطیاں ہوتی ہیں، کسی زیادہ ہوتی ہیں۔ ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ غلطیاں ہیں، وہ اچھائی تو ہے ہی نہیں، وہ اچھائی ہے بھی تو خود وہ شمار غلطیاں ہیں۔ تو جیسے ابھی یہ کہہ رہے تھے ہمارے بھائی کوالٹی کنٹرول، اگر کوالٹی کنٹرول کو دیکھیے تو ہمارا کوئی عمل بھی فٹ نہیں، علاوہ اس کے کتنے عمل تو چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر واقعتاً اسکیل پر رکھ کر دیکھا جائے گا اعمال کو، اور جو یہ بات آئے سامنے کہ جتنے عمل پرفیکٹ ہیں ان کی جزا دے دی جائے، اور جتنے جو ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہیں ان کی سزا مل جائے، سزا ہی رہ جائے گی کھانے میں، اور کیا رہ جائے گی، جزا کہاں سے ملے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کے ساتھ معاملہ یہ فرمائیں گے کہ ان کی ایمان کو بنیاد بناتے ہوئے اور جو کچھ نیکیاں کی ہیں ان کو 2 طرح سے قبول فرمائیں گے، جو نیکیاں ہیں ایمان کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ ان نیکیوں کا یہ اثر بھی ہوگا کہ کچھ برائیاں ان سے ختم ہو جائیں گی۔ اسی کو قرآن حکیم میں فرمایا یکفر عنہم سیئاتہم۔ یہ کفارہ جو ہے
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ برائیوں کو مٹا دیں، ان کو وہاں سے کالعدم کر دیں، کنڈم کر دیں، یہ ایک فائدہ۔ اور دوسرا یہ کہ جو اچھائی کی ہے اس کا بدلہ ملے، جو بھی اس کا درجہ ہو سکتا ہے تو وہ اس کو ملنا چاہیے۔ تو یہ دونوں باتیں قیامت میں ہوں گی، کچھ اچھائیاں جو کی ہوں گی کسی مومن نے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی برکت سے، یعنی اس کی جزا تو ملے گی لیکن اس کی برکت سے کچھ برائیوں کو بھی معاف فرمائیں گے۔ یہ ہے وہ تزکیہ، صفائی جس کو کہتے ہیں۔ زکوٰۃ صفائی کرنے کے لیے ہے، مال کا میل ہے وہ صفائی ہو جاتی ہے، یہاں بھی ولا یزکیہم اسی سے فرمایا، اللہ ان کو صاف بھی نہیں کرے گا۔ جب صاف نہیں کرے گا تو پھر برائیاں جو کہ تو اب اس کی سزا ہی ملنی ہے، یہ بات۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف کو دیکھے گا، نہ ان کو صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ تین آدمی ہیں جن کے ساتھ یہ معاملے ہوں گے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تو کانپ گئے سن کے اور کہنے لگے کہ خائب و خاسر ہوئے وہ، یعنی بڑے سخت نقصان میں ہوئے وہ لوگ۔ من ہوں یا رسول اللہ، کون ہوں گے وہ لوگ بد نصیب کہ جن کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ ان کی طرف کو دیکھے گا بھی نہیں، کلام بھی نہیں کرے گا، ان کو صاف بھی نہیں کرے گا، پھر آخر ان کے لیے ٹھکانہ کون سا ہوگا؟ وہ کون ہے بد نصیب وہ لوگ کہ جن کی حالت یہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا 3 لوگ۔ المسبل، اسبال کے معنی آتے ہیں لٹکانے کے، مسبل سے مراد ہے ایسے لوگ کہ جو اپنے کپڑوں کو شریعت نے جو لمٹ رکھی ہے اس سے زیادہ لٹکائیں فخر کرتے ہوئے۔ وہ لمٹ کیا ہے؟ مرد کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ ما تحت الكعبین من الازار فهو فی النار، یہ ٹخنے جو ہیں ان سے نیچے لنگی ہو کہ پینٹ ہو کہ پاجامہ ہو، الازار لباس کا وہ حصہ جو ٹانگوں پر استعمال کیا جاتا ہے، بدن کے نچلے حصے میں جو پہنا جاتا ہے اس کو الازار کہتے ہیں۔ تو ما تحت الکعبین من الازار فهو فی النار، جو حصہ نیچے لٹکا ہوا ہے ٹخنوں سے وہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ تو یہ تھی صورت، فخریہ طور پر ایسا کرنا۔ ٹخنے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ لوگ جو یہ کرتے ہیں کہ نماز کے وقت اس کو کھولنے اور باقی وقت میں پھر لٹکا لیں، اس کے مطلب یہ تو ہو سکتا ہے کہ بھئی نماز میں اللہ کی نافرمانی جتنی کم ہو جائے اتنی اچھا ہے، وہ مسئلہ الگ ہے۔ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی حماقت ہے، یہ غلطی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اور وقت میں بھی اللہ کا وہی حکم ہے جو نماز کے اندر ہے۔ ہاں اس لیے کہا فخر کے طور پر، کہ کوئی مجبوری ہے۔ مجبوری کس طرح کی وہ میں بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی مجبوری ہے اور بے اختیار ہی میں ایسا ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ جو ہے تکلیف نہیں دیں گے۔ اگر بے اختیاری میں کوئی کام ہو رہا ہے تو اللہ اس کو مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ جب اس طرح کی حدیثیں آپ نے فرمائیں، ٹخنوں سے نیچے جو حصہ ہے کپڑے کا لٹکا ہوا وہ اس پر جہنم کی سزا ہے مثلا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو پریشان ہو گئے، عرض کہ یا رسول اللہ میرا تو ازار اکثر نیچے کو چلا جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی اس میں مبتلا، میری بھی وہی سزا۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے نہیں ہے جو فخر یا اختیار سے ایسا کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بدن کچھ اس طرح تھا کہ وہ ازار، بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ ساخت بدن کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ ٹھہرتا نہیں، نیچے کو سرکتا ہے، تو یہاں تک کہ کولوں کے پاس آ کر رک جائے۔ یہ ہوتی ہے بعض لوگوں کا یہ حصہ جو ہے کولر سے اوپر کا، وہ اس طرح کے قدرتی طور پر ہوتا ہے کہ وہاں وہ چیز ٹھہرتی نہیں، نیچے کو آتی ہے۔
شاید ایسا رہا ہوگا. اگر اس طرح کی صورت ہو اور اس بات سے وہ ٹخنے چھپ جاتے ہوں تو بے اختیاری کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ بطور فخر کے اپنے ارادے سے ایسا کرنا یہ ہے وہ اسبال. تو ایک تو فرمایا کہ المسبل, المسبل وہ ان کے ساتھ معاملہ وہاں کیا ہوگا؟ اللہ میاں کلام نہیں کریں گے, دیکھیں گے نہیں, صاف نہیں کریں گے. ایک تو یہ ہوا وہ. دوسرا کون؟ المنان. من یمن کے معنی آتے ہیں احسان کرنے کے. اس کے معنی یہ ہے کہ المنان جو سپر فارم ہے, مبالغہ کا صیغہ ہے, وہ شخص جو دے تو احسان جتلانے کے لیے دے, اس لیے نہیں کسی کی ضرورت پوری ہو جائے, اس لیے نہیں اللہ اس داد و دہش سے خوش ہوتے ہیں اللہ راضی ہو جائیں, بلکہ ایک آج دیں گے تو کل کو احسان جتلائیں گے, اس لیے دے رہا ہے. یہ ہے المنان. تو جو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ احسان تمہارا کیا ہوا؟ تم احسان, وہ اللہ اگر احسان مان رہے ہیں تمہارا, وہ اللہ کی بڑائی کی بات ہے, ورنہ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہو اس میں احسان کیا ہوا؟ احسان تو ہے ہی نہیں, احسان اللہ کا ہے. سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ اس واسطے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارا اپنا ہے ہی نہیں, وہ تو امانت ہے. اس بات کو میں کھول رہا ہوں ذرا. المنان آپ دیکھیں گے یہ اللہ کے ناموں میں بھی آتا ہے, اسی واسطے کسی کا نام رکھتے ہیں عبد المنان, اس لیے میں کھول رہا ہوں اس بات کو. اصل احسان کرنے والے تو اللہ ہیں, ہم اور آپ نہیں. نہ آپ کا احسان میرے اوپر, نہ میرا احسان آپ کے اوپر. کسی انسان کا کسی انسان پر احسان نہیں. کیوں؟ یہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہر چیز کے مالک اللہ ہیں, حقیقتاً مالک. مالک اپنی ملکیت میں سے نکال کر اگر کسی کو کوئی چیز دے رہا, یہ احسان ہے. ہم اور آپ تو حقیقی طور پر مالک ہیں ہی نہیں, بلکہ ہم تو امانت والے ہیں, امین ہیں. ہماری حیثیت ایسی ہے کہ جیسے بینک کا کلرک. بینک کا کلرک جو ہے اس کو بے شک تنخواہ بینک سے ہی مل رہی ہے, اور بینک کہاں سے لا رہا ہے؟ آپ کا اور ہمارا پیسہ ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اب بینک کلرک کے پاس آپ جائیں, صاحب میرے $1000 مجھے کیش دے دیجیے میرے اکاؤنٹ میں سے, وہ احسان جترانے بیٹھ جائے. اس کا احسان جترانے کا کیا حق ہے؟ اس کا ہے کب؟ وہ اس کا کام تو یہ ہے کہ میں مانگوں تو مجھے دے دے, نہیں دے تو وہ جرم ہے, دے تو اس کا کوئی احسان نہیں. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یہی صورت ہر انسان کی ہے. انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کچھ دیا ہے دراصل یہ ان کا انتظام ہے. کہ کسی کو ملینئر بنا دیا, اب وہ خوش ہو رہے ہیں کہ میں تو مالک ہوں. مالک کہاں سے؟ وہ تو ایسی تمہاری خوشی کا مطلب اتنا ہی ہے کہ جیسے کوئی بینک کا کلرک جو ہے وہ خوش ہونے بیٹھ جائے, وہی حالت ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیوں دیا؟ تمہیں اجازت دی جاتی کہ اپنی ضرورت میں اس کو خرچ کر لو, لیکن جاؤ دوسروں پہ جا کے خرچ کرو. اس لیے ہے وہ کسی کے پاس $1 ملین ہونا اور بہت سو کے پاس نہ ہونا. اللہ نے ان کو دے دیا, اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ٹھیک کرتے ہیں, دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ان کا کوئی احسان نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی احسان جتلاتا ہے تو وہ ہوا المنان, یعنی اصل احسان تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے دوسروں پر. تم اللہ کی جگہ لینا چاہتے ہو, سمجھ میں آیا نہیں بات؟ تم اللہ کی جگہ لینا چاہتے ہو. اللہ کا احسان ہے دوسروں کا, تمہارا کیا احسان ہے؟ لیکن جب تو سمجھتے ہو کہ تمہارا احسان ہے, اس کا مطلب یہ کہ تم اللہ کی جگہ آ جانا چاہتے ہو. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اس لیے المنان اللہ کا نام ہے, اور یہاں بھی لفظ لائیں المنان. اللہ کے حق میں یہ لفظ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت کے مطابق. میرے اور آپ کے حق میں حقیقت کے خلاف. اسی واسطے آپ دیکھ لیجئے نا, الکبریا, تکبر, بڑائی. میں اور آپ بڑائی کریں گناہ ہے. اللہ کے لیے فرمایا الکبریا اور ردائی, یہ بڑائی تو میری چادر ہے. کبریا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے, کیونکہ حقیقت ہے. وہ ہمارے ساتھ حقیقت نہیں, وہ بری بات ہے. اسی طرح المنان اللہ کا صفاتی نام ہے, ان کے لیے ٹھیک ہے لیکن ہمارے لیے غلط ہے. اس لیے فرمایا تھا کہ المنان دوسرا.
اور تیسرا کون ہے؟ المنفق سلعته بالحلف الكاذب، تیسرا وہ آدمی جو جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچے. یہ تیسرا آدمی وہ ہے جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو بیچنا چاہے تو یہ تیسرا وہ آدمی ہے کہ اللہ ان سے کلام نہیں فرمائیں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ ان کو صاف کریں گے. یہ ہیں تین آدمی. تو ابو ذر غفاری تو کانپ گئے، ہماری حالت یہ کہ ہم کانپتے بھی نہیں. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. کیا ہے 2600 کتنی والی؟ دوسری فصل ہے، فصل 2. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہایت سچا اور امانت دار تاجر جو ہے وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا قیامت میں. اور ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ ان کے شریک حال ہو جائے گا، یعنی ان نعمتوں میں اس کی شرکت ہوگی جو نعمتیں ان لوگوں کو ملیں گی. یہ کتنا بڑا مقام ہوا. ایک ظاہر ہے کہ تجارت میں صداقت اور امانت، تو اس سے تجارت کی فضیلت معلوم ہوئی. صداقت کی فضیلت تو ہر جگہ ہے. یہاں جو ہے جس چیز کو بتلانا ہے وہ یہ کہ تاجر اگر صحیح تجارت کر رہا ہے تو اس صورت میں اس کا مقام ہی ہوگا. تو اس لیے میں نے کہا کہ اس سے تجارت کی فضیلت، بزنس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. کہ شریعت اور اسلام بزنس اور بیوپار کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے. کئی وجہ اس کی ہیں. ایک تو یہ کہ جب صدق اور امانت ہوگی تو ظاہر ہے کہ حلال روزی ملے گی. تو حلال روزی کی کوشش اور محنت خود یہ بات شریعت کو پسند ہے اور اس پر بہت بڑا اجر ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس بزنس کرنے والے کی بزنس سے صرف اسی کو فائدہ نہیں ہوگا، اوروں کو فائدہ ہوگا. اس لیے کہ جو امانت دار اور سچا تاجر ہے اس کی وجہ سے اس سوسائٹی کے اندر جو سامان پہنچے گا وہ اچھا پہنچے گا. ایک فائدہ تو یہ ہوا لوگوں کو. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس تجارت میں اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی انوالو ہوں گے، محنت کرنے والے، پروڈکشن کرنے والے، پروڈیوس کرنے والے وغیرہ وغیرہ. ہزار قسم کے کام تجارت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو تاجر تو ایک ہے مگر اس تجارت میں انوالومنٹ کتنے لوگوں کا ہوا، ذریعہ یہی بن رہا ہے. تو بہت سے لوگوں کی روزی روزگار جو ہے وہ ایک آدمی کے ذریعے سے اس کا انتظام ہو جاتا ہے. تو یہ کئی وجہ ہیں، اس واسطے اس کا درجہ بہت اونچا رکھا گیا ہے تجارت کا، بزنس کا. اور یہ رفاقت جو ہے اور ساتھ معیت، کمپنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء کی، اس کو قرآن حکیم میں کہا گیا کہ یہ کمپنی بہت اچھی ہے. فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم. پہلی بات تو یوں سمجھیے، سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم. سیدھے راستے کی ہم کو ہدایت دے دیجئے. کون سا سیدھا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. اب کن لوگوں پر انعام ہوا ہے؟ کون ہیں وہ لوگ؟ سورہ فاتحہ تو بالکل یوں کہیے کہ ایک قرآن کا انٹروڈکشن ہے یا اس کا پرفیس ہے
بہت اختصار ہے، اجمال ہے سورہ فاتحہ میں، اس میں تفصیلات کہاں سے آئیں گی؟ کل 6 یا 7 آیتوں کی تو صورت ہی ہے، اور اس کو میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ پورا قرآن کا انٹروڈکشن اس میں ہے، اسی واسطے اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں اصل کو، تو اصل کے اندر تو وہ ساری چیز آ جاتی، اسی لیے اس کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ فاتحۃ الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پرفیس، جیسے کسی کتاب کا شروع میں جو ہے وہ چند لائنوں کے اندر اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی کیا اس میں مضمون ہے، کیا کون لکھنے والا ہے، کیوں لکھی گئی ہے یہ کتاب، تو اس مقصد کے لیے جو چند سطریں شروع میں لائنیں لکھی جاتی ہیں وہی مقصد سورہ فاتحہ کا ہے، اسی لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں۔ تو وہاں صرف یہ کہا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت کر دی جس پر آپ نے مہربانی فرمائی، لیکن ابھی بھی بات یہاں مجمل رہے گی کون ہیں وہ لوگ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسری جگہ اس کو سورہ نساء میں کھولا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے نعمت کی ہے، مہربانی انعام فرمایا وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وحسن اولئک رفیقا، ان کی کمپنی جس کو مل جائے وہ تو بہت اچھی کمپنی ہے آخرت میں۔ تو اب یہاں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ تاجر الصدوق الامین جو ہے اس کو کمپنی ملے گی کن کی؟ انبیاء کی، صدیقین کے، شہداء کی۔ تو اس آیت سے اور اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بہترین کمپنی جو ہے اللہ کے ہاں وہ ان حضرات کی ہے، اس میں ٹاپ پر ہیں انبیاء، ان سے زیادہ افضل کون ہو سکتا ہے؟ بلکہ ان کے برابر بھی نہیں ہو سکتا کوئی، ایکول بھی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء جو ہیں وہ تو افضل ترین افراد انسانی ہیں، ان کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، افضل ہونے کا کوئی معنی ہی نہیں۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے صدیقین کا، انبیاء کے بعد صدیقین کا درجہ ہے، اور صدیقین کے بعد پھر شہداء کا درجہ ہے، جن کے لیے قرآن حکیم میں فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ تو زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تم کو شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ تو شہداء کا مقام اونچا ہے، لیکن صدیقین کے بعد ان کا درجہ ہے۔ اصل میں ایسا ہے کہ جس طرح سے سچائی ایک یوں کہیے ایک ایٹریبیوٹ ہے، ایک وصف ہے، اس میں بھی بہت سے لیول ہوں گے سچائی میں، ایسے ہی سچا جو ہے اس میں بھی درجے ہیں۔ ایک تو عام سچا آدمی، آپ اس پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اصل میں ایک تو یہ کہ یہ بات۔ دوسری بات، صدیق جو ہے اس میں 2 چیزیں ہیں، وہ اس کو عام سچے کے جیسا سچا نہیں کہیں گے، اس میں صدیق میں 2 چیزیں ہیں، خود سچا ہے اور اس کو اللہ نے یہ ملکہ دیا ہے کہ سچائی کو وہ کی تصدیق کرتا ہے اور سچائی اور جھوٹ میں فرق کر لیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ صلاحیت اس کو ملتی ہے اللہ کی طرف سے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اعلیٰ درجے کے سچا ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ انعام فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے سچ آیا، ایسی طرح سے اس کو قبول کر لے گا جس طرح سے معدہ میٹھی چیز کو جلدی قبول کر لیتا ہے، اور جھوٹ کو اس طرح سے وہ رد کر دے گا جس طرح سے ایک انسان کڑوی چیز کو نہیں قبول کرتا۔ تو ٹھیک یہی صورت صدیق کی بن جاتی ہے کہ وہ سچائی کو قبول کرے گا، جھوٹ کو نہیں پھینک دے گا۔ دوسرے لوگ تو بھی پریشانی پھریں گے کہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، سچ ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن اس کی طبیعت ایسی بن چکی ہوگی کہ وہ اب آپ دیکھ لیجئے، اسی واسطے جو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، یوں صدیق تو ہر مسلمان ہوگا اپنے ایمان کے درجے کے اعتبار سے۔ ایمان ایک صداقت ہے، سمجھ میں آیا؟ اس کے مقابلے میں کفر کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ تو جس طرح سے کافروں کے درجے جو ہیں بے شمار ہیں، اسی طرح سے مومن کے درجے بھی بے شمار ہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ وہ ایمان کے درجات ہیں۔ ایمان اور سچائی 2 الگ الگ چیزیں نہیں، ایک ہی چیز ہے۔
تو لہذا سچائی کے درجے بھی مختلف ہو گئے. تو یوں تو سچا ہر مومن ہوتا ہے اور صدیقیت بھی اس کے اندر ہوتی ہے، اس لیے کہ سچائی کو اس نے قبول کیا ہے، ایمان کو، اسلام کو، پیغمبر کی تعلیم کو اس نے قبول کیا، اس کی تصدیق کی. تو صدیقیت بھی ہر ایک مومن کے اندر ہے، مگر وہ درجے مختلف ہیں. ان میں جو ٹاپ پر ہیں وہ ہیں سیدنا ابو بکر، اسی لیے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، دیکھ لیجئے کہ بھائی ایک مثال میں دیتا ہوں. امت کے اندر دو آدمی صف اول پر ہیں. کتنی حدیثیں ابھی مشکات شریف میں آخر میں وہ احادیث موجود ہیں کہ صحابہ، مختلف صحابہ یہ روایت کرتے ہیں، یہاں تک کہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما ان کی روایت بھی ہے کہ صحابہ میں اس بات میں دو رائے نہیں تھیں کہ تمام صحابہ میں افضل ترین افراد ابو بکر اور عمر ہیں. ایک تو یہاں ذہن میں رکھیے. اب میں بتا رہا ہوں کہ عمر اور ابو بکر کا فرق کیا ہے. کہ عمر کی بات یہ ہے کہ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، شخصیت اوجھل نہیں تھی، سامنے تھی شخصیت، لیکن وہ برابر دشمنی پہ کمر بستہ رہے. یہاں تک کہ بہن کے ساتھ جو انہوں نے معاملہ کیا اور بہن نے ان کے اس زیادتیوں کا جس انداز سے جواب دیا ہے اس سے وہ پانی پانی ہوئے، اور تب سمجھا کہ وہ کوئی بہت زوردار چیز ہے جس نے میری بہن کے اندر یہ حوصلہ پیدا کیا ہے. یہاں سے ان کی عقل نے کام کیا کہ جو بہن کو ایسے سالڈ بنائے ہوئے ہے کہ میری اس زیادتی کو اس طرح سے جھیل گئی ہے اور اس کے پیر جو ہیں وہ لفظ نہیں کر رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زوردار کوئی چیز ہے. پوچھا اچھا مجھے سناؤ وہ کیا ہے. تو یہاں سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ہے ان کا معاملہ. ابو بکر نے کیا کیا؟ اول ہے، سمجھ میں آیا، جوانوں میں پہلا جوان ہے تاریخ اسلامی میں کہ جس نے اسلام قبول کیا. عورتوں میں خدیجہ کبریٰ، بچوں میں علی مرتضی، اور جوانوں میں ابو بکر. تو پہلے فرد ہے. نمبر ایک، اسی صدیقیت کی کمال کی بات یہ تھی، اس واقعے کو میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ جس وقت یہ بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی جو ابو طالب کے بیٹی یعنی آپ کی چچزاد بہن ہیں، تو وہ رات آپ انہی کے یہاں تھے، وہیں سے معراج ہوئی تھی. تو آپ نے صبح کو وہ واقعہ بتایا ام ہانی کو. ام ہانی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ لوگوں کو نہ بتلائیں یہ واقعہ، اس لیے کہ یہ قریش جو ہیں ان کو ایک موقع ہاتھ آ جائے گا اور یہ آپ کو جھٹلاتے پھریں گے، تو ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا. لیکن کیا نبی دنیا میں ایسا کم حوصلہ ہوتا ہے کہ صاحب وہ اپنی کچھ تکلیفیں اور پریشانیوں کی وجہ سے اظہار حق میں کوتاہی کر جائے؟ یہ تو نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو رد تو نہیں کیا، مگر یہ کہ عمل بھی نہیں کیا، بتلایا. چنانچہ وہ فتنہ اٹھا جو ام ہانی جس کا تذکرہ کر رہی تھی کہ وہ مشرکین جو ہیں انہوں نے وہ آسمان پہ گرد اٹھانی شروع کی کہ دیکھو دیکھو یہ کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہے. ایک تقریباً 1.5 میل کا تو فاصلہ ہے ہی دونوں میں. تو راستے میں ملے وہی قریش جو ہنگامے کرتے پھر رہے تھے، تو وہ انہوں نے ان کو بھی پکڑا کہ دیکھا سنا تمہارے ساتھی کیسے بڑھ ہانک رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رات میں ہی وہ وہاں گئے اور وہاں گئے اور وہاں گئے. بھلا بتاؤ اس بات کا کوئی یقین کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہیں جن کو تم نبی مانتے ہو. تو میں کہا کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کوئی مومن اگر ہوتا، کتنا بھی کامل درجے کا ایمان اس کا ہوتا،
وہ یہ کہتا ہے اچھا بھائی ٹھہرو میں وہیں جا رہا ہوں, وہاں جا کر میں تحقیق کر لوں صورت حال ہے کیا, واقعہ کیا پیش آیا, اس کے بعد بتاؤں گا, مجھے تو ابھی پتہ ہی کچھ نہیں ہے. یہ جواب اگر ہوتا, اس جواب کو آپ کیا کہتے ہیں؟ عقل مندی کا جواب ہے, صحیح جواب ہے. لیکن ابو بکر کا جواب کیا ہوا؟ ابو بکر کا جواب تو اس سے کہیں اوپر ہے کہ اگر یہ انہوں نے کہا ہے تو بالکل صحیح ہے. یہ ہے وہ صدیقیت. اسی واسطے ان کو صدیق اکبر کہا گیا کہ جہاں, اور آپ کو میں بتلاؤں, اسی واسطے ایک موقع ایسا ہے مدینہ منورہ میں, سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما دونوں میں ایک معاملے میں کھٹ پٹ ہو گئی, اور عمر فاروق ذرا گرم مزاج ہے, وہ ناراض ہو گئے, اور ناراض ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کرنے لگے ابو بکر کی. پیچھے پیچھے ابو بکر آئے, ان کے مزاج میں اتنی گرمی نہیں ہے, وہ آ کے اسی لیے کہ وہ جو معاملہ ہو تو وہ صاف ہو جائے, یعنی ان میں گرمی نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ابو بکر کی صدیقیت یہ ہے کہ نبی سے پوچھے بغیر تصدیق کر دی نبی کی بات کی, تو آخر نبی کا بھی تو کوئی مقام ہے, وہ بھی تو صدیق کو جانتے ہیں. تو ابھی ابو بکر نے کچھ نہیں کہا, کیا ہوا؟ لیکن آپ نے حضرت عمر کا بیان سن کے اور ابو بکر کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ میرے ایک ساتھی کو تم چھوڑ دو اور اس کی وجہ سے مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ؟ یہ آپ کا فرمان ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جس وقت لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت اس نے تصدیق کی تھی. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہے, اب صحابہ کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ دو اول درجے کے ہیں, اور ان دو میں پہلا جو ہے اس کا مقام وہ ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں اسی طرح ہے کہ کیا ہوا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی, دونوں واقعی سچے تھے, اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر ابو بکر میری زندگی کی ساری عبادتیں لینا چاہے اور اس کے بدلے میں وہ رات مجھے دینا چاہے غار سور والی, تو یہ معاملہ نقصان کا نہیں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ صدیقیت جو ہے وہ اس میں درجات بے شمار ہے. ہر مومن بھی صدیق ہوتا ہے, مگر جیسا ایمان جیسا اسلام ایسی اس کو صدیقیت. اس لیے ہم جیسے لوگوں کو, آپ جیسے لوگوں کو صدیقیت پائی جاتی ہے, مگر اس کو صدیق کہاں سے کہیں گے بھئی؟ کہاں جائے جب اس کو, کہ ایک مثال میں دیتا ہوں اس کو سمجھ لیجیے. مثلا ایک صحت عامہ جس کو کہتے ہیں, یعنی ایک کامن ہیلتھ جو اس کے پرنسپل ہیں, فلانی چیز کھانے سے یہ تکلیف ہو جاتی ہے, فلاں چیز کھانے سے یہ آرام ہو جاتا ہے, دو چار دوائیں بھی معلوم ہیں کہ جو مثال کے طور پر نزلہ ہو جائے, زکام ہو جائے, بھئی فلانی دوا لے لو کھا لو. اس طرح کی چیزوں کے لیے ڈاکٹر تک جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, مگر بہرحال یہ ایک ڈاکٹری کا ایک حصہ ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ ڈاکٹری کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں کہ بھئی بیماری ہو تو اس کا علاج کیا ہے, اور بیماریاں کن چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں, اس کے اسباب کیا ہیں, یہی ڈاکٹری ہے. لیکن اس کے باوجود جو اتنی چیزیں جانتا ہو, جو ہر شخص جانتا ہے, اس کو ڈاکٹر کوئی نہیں کہہ سکتا. ڈاکٹر جب ہی کہیں گے کہ جب ان اصولوں کو اور ان باتوں کو ایک خاص لیول پر کہ علم اس کو ہو, جب اس کو ڈاکٹر کہیں گے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یہ اسی طرح سے مثلا میں ایک اور آگے قریب کر کے کہتا ہوں کہ جہاں تک اسلام کی موٹی موٹی باتوں کا تعلق ہے, ہر مسلمان کو معلوم ہے بھئی عقیدہ یہ ہے, فرائض یہ ہیں, واجبات یہ ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ سب مسائل کا علم ہے, بعض کو کم بعض کو زیادہ, مگر اس کے باوجود کسی کو عالم اور مولانا صاحب نہیں کہیں گے, حالانکہ دین کا علم ہے اس کے پاس, مگر اس کو نہیں, ہر ایک کو نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک خاص لیول کا علم ہو. کہیں گے تو مگر
جو اس لیول پر اس کی صدیقیت پہنچ جائے تو اس کو صدیق کہا جانے لگ جائے تو اس کو کہتے ہیں. لیکن عمر اس کا نام ہے. اللہ ذاتی نام ہے. اور اس واسطے جب عبداللہ کہیں گے تو متعین طور پر اسی ذات کا بندہ ہے کہ جو ساری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے. عبداللہ جب کہیں گے اس میں کوئی اب کنفیوژن نہیں ہے کس کا بندہ. صفاتی ناموں میں سب سے اعلیٰ، سب سے بڑھ کر الرحمن ہے. اور الرحمن بھی جو ہے صرف اللہ کے لیے ہے. جس طرح اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی اور کے لیے نہیں، اسی طرح الرحمن بھی اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی اور کے لیے نہیں. الرحیم ہو سکتا ہے اور کے لیے، الرحمن نہیں ہو سکتا. اسی واسطے علماء نے منع کیا ہے کسی کا نام اگر عبد الرحمن ہے تو رحمان بھائی کہہ کے پکارے، وہاں عبد الرحمن ہی کہنا پڑے گا. اس لیے کہ الرحمن یہ وہ صفتی نام ہے اللہ کا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، ممنوع ہے. الرحیم ہو سکتا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الرحیم کا لفظ خود بولا ہے، الرؤوف کا لفظ ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، مگر الرحمن کسی کے لیے نہیں ہو سکتا. اس لیے دو نام زیادہ پسندیدہ قرار دیے گئے ہیں. اس میں نے کہا کہ اصل تو عبدیت ہے، مگر عبدیت کس کی؟ اللہ کی، اور جس کا سب سے اعلیٰ صفتی نام ہے الرحمن. تو اسی واسطے مشرکین نے جب یہ کہا تھا کہ صاحب یہ کیا بات ہے، کبھی آپ الرحمن اور کبھی کہتے ہیں اللہ، کبھی الرحمن، یہ کیا ہے، آپ بھی دو نام لے رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب فرمایا تھا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. چاہے تم اللہ کہہ کے پکارو اور چاہے رحمان کہہ کے پکارو، یہ اسی ایک ذات کے نام ہے. تو اس لیے عبداللہ اور عبد الرحمن ان دو کی جو خصوصیت ہے وہ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عبدیت کی وجہ سے. تو نام کا اثر شخصیت پہ پڑتا ہے، اس لیے اچھے نام رکھے جانے چاہیے. تو یہاں جو ہے پیشے کے لحاظ سے اگرچہ یہ نام نہیں ہے، مگر پیشے کے لحاظ سے بھی اگر کسی کو پکارنا ہے تو جو اچھا لفظ اس کے لیے ہو سکتا ہو وہ نکال کے لائیے کہ جس سے کہ بھئی اس کو خوشی ہو، اس کی ریسپیکٹ ہو، نہیں ہے کہ وہ ذلیل سمجھا جائے اور بے حیثیت قرار دے دیا جائے. اس سے یہ ادب معلوم ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا ان تاجروں سے، تو آگے کا مضمون وہی ہے کہ جس کے لیے اس حدیث کو یہاں لایا گیا ہے، کیونکہ حدیث جو چل رہی ہے وہ بزنس بیوپار سے متعلق ہے. آپ نے فرمایا ان البیع یحضرہ اللغو والحلف، کہ بزنس جو ہے اس میں آلتو فالتو کی باتیں اور قسم وغیرہ اس طرح کی چیزیں لگی رہتی ہیں. آلتو فالتو کی باتوں کا مطلب یہی ہے